السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے سنور گئی تیری تصویر میرے رنگوں سے۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ مصطفیٰ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ ایئرپورٹ پر ابھی تک اکیلی تھی، کوئی بھی اسے لینے نہیں آیا تھا۔ غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ بابا نے کہا تھا کہ ان کے دوست اسے لینے آ جائیں گے، مگر ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ فون کرنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ مہمان وہ ہیں، ان لوگوں کو اسے لینے آنا چاہیے تھا۔ اطراف میں دوسری طرف فلائٹ کے جانے والے افراد کا رش تھا۔ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی اور اپنے سوٹ کیس کے ساتھ کھڑی تھی۔ دوپٹہ اس نے کرینے سے اوڑھ رکھا تھا، ویسے بھی وہ ذرا کم ہی کسی سے فری ہوتی تھی۔ بیٹا، آپ کا نام امشا کمال ہے؟ ایک شخص نے آ کر اسے مخاطب کیا تو وہ چونک گئی۔ بابا کی ہی عمر کے وہ تھے، کافی پریشان بھی لگ رہے تھے۔ جج جی، اس نے قدرے جھجک کر کہا۔ سوری بیٹا، آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں آپ کا انکل حسن علی ہوں۔ السلام علیکم، اس نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا۔ جواب میں انہوں نے دعائیں دی۔ اصل میں بیچ اپنے بیٹے کو رہا تھا مگر وہ سو رہا تھا، پھر میں نے سوچا ہماری بیٹی آ رہی ہے، ہم خود لینے جائیں گے۔ وہ اس کا سوٹ کیس اٹھائے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ کمال کیسا ہے؟ جی بابا ٹھیک ہے، آپ کو بہت سلام کہا ہے، رات اس سے بات ہوئی تھی، تمہاری طرف سے کافی فکر مند ہو رہا تھا۔ اب وہ پارکنگ لاٹ کی طرف آئے اور اس کا سوٹ کیس رکھا فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھایا۔ میں کہیں آتی جاتی نہیں ہوں نا، اس لیے ممی اور بابا فکر مند ہو جاتے ہیں۔ وہ بولی، بیٹا آپ کو ہمارے گھر میں بالکل خیریت محسوس نہیں ہوگی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ سارے راستے وہ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے تھے۔ اس کے ساتھ بھی عجیب ٹریجڈی ہوئی تھی۔ بابا نے اپنی مرضی سے اس کی منگنی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے کر دی تھی۔ امشا نے بھی ان کے آگے زبان نہ کھولی تھی۔ فیصل کچھ اچھے کریکٹر کا نہ تھا۔ ایک دن وہ امشا کو زبردستی لے جانے آ گیا تھا۔ امشا اس سے اتنی فری نہ تھی، اس نے کسی کی نہ سنی اور زبردستی سے لے گیا اس جگہ جہاں کئی گندی نگاہوں نے امشا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ فیصل نے بھی ایسی حرکت کی کہ امشا کا دل و دماغ ہل گیا۔ وہ جیسے تیسے کر کے آئی اور ساری بات اپنے بابا اور ممی کو بتا دی۔ وہ تو اپنی عزت بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ بابا نے پھر رشتہ توڑنے میں دیر نہ لگائی۔ ادھر فیصل کے پاپا سہیل نے بابا سے پارٹنرشپ توڑ دی۔ اس سے بابا کو نقصان بھی بہت ہوا، مگر انہیں اپنی بیٹی سے زیادہ کچھ عزیز نہ تھا۔ پھر امشا کو مرد ذات ہی بری لگنے لگی تھی۔ گھر کے آگے گاڑی رکی تو وہ خیالات کی دنیا سے لوٹ آئی۔ اسے کافی جھجک ہو رہی تھی کیونکہ پہلی بار ان کے گھر والوں سے ملے گی۔ حسن علی کا خوبصورت سا گھر تھا، ہر چیز کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ موزائیک کا فرش چمک رہا تھا۔ کوریڈور سے گزر کر وہ ہال کمرے میں آئے تو سبھی وہاں موجود تھے۔ امی ابو آ گئے؟ انوشا نے ہانک لگائی۔ آ گیا تمہارا بھائی؟ انہوں نے عزت کے بارے میں پوچھا۔ ابھی تو نہیں آئے۔ انوشا اب امشا کو دیکھ رہی تھی جو بلیک سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کی دودھیا رنگت سیاہ لباس میں نمایاں ہو رہی تھی۔ مخروطی انگلیاں بالکل مومی لگ رہی تھی۔ ارے بیٹا کھڑی کیوں ہو، تمہارا گھر ہے، بیٹھو۔ حسن علی نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی انوشا، اس سے 2 بڑے بھائی ہیں۔ ابو باقی کا تعارف میں کرا دیتی ہوں۔ انوشا کو تو وہ بہت پسند آئی تھی۔ امشا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری امی کو دیکھوں، آخر وہ ہیں کدھر؟ وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ مجھ سے بڑے احد بھائی اور ان سے بڑے ارشد بھائی، جنہیں میں بھائی جان کہتی ہوں، آپ کی ان دونوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ احد بھائی تو کالج گئے ہیں، البتہ بھائی جان پتہ نہیں کدھر ہیں، آئیں گے تو مل لیجیے گا، وہ بول رہی تھی، جبکہ امشا کو کسی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اتنے میں ان کی امی بھی آ گئی تھیں۔ انہوں نے امشا کو خوب پیار کیا تھا۔ ایک دن تو اس نے آرام میں گزارا تھا۔ انوشا کے کمرے میں اس کا قیام تھا۔ شام کو نہا کر اس نے لائٹ پرپل پرنٹڈ سوٹ پہن لیا تھا۔ بابا اور ممی کا بھی فون آ گیا تھا، وہ بھی بہت جلد کراچی آنے والے تھے کیونکہ ان کا ارادہ اب کراچی میں ہی سیٹل ہونے کا تھا۔ 15 سال سے وہ اسلام آباد میں رہ رہے تھے۔ پارٹنرشپ ٹوٹنے کے بعد تو ان کا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا۔ آج تم آفس نہیں گئے تھے؟ ابو نے اس سے پوچھ لیا جو ابھی ابھی باہر سے آ کر بیٹھا تھا۔ آج چھٹی کی تھی، ازجد نے بتایا۔ نگاہ امشا پر تھی جو نگاہیں چکائے کھانا کھانے میں مشغول تھی۔ ابو معیز کی شادی ہو رہی ہے، بس سارے دوست وہیں جمع ہیں۔ یہ وہی تمہارا دوست تو نہیں جو گاؤں میں رہتا تھا؟ جی وہی ہے۔ بھائی جان معیز بھائی کی شادی میں بھی چلوں گی، انوشا بولی۔ معیز ان کے گھر آتا رہتا تھا، اسی لیے سبھی اس سے واقف بھی تھے۔ ہاں چلنا سب۔ کب ہے شادی؟ امی نے پوچھا۔ اگلے ہفتے ہے، 15 تاریخ کو، مگر مہندی وغیرہ کے فنکشن تو پہلے ہی شروع ہوں گے۔ وہ کھا کر اب اٹھ چکا تھا۔ 15 تاریخ کو تو بھائی جان میرا پیپر ہے، احد نے کہا۔ پیپر دن میں دے کر آئیں گے، شادی رات کو ہے، چلنا ہے تو تیاری رکھنا کیونکہ ولیمہ اس کا گاؤں میں ہوگا۔ ہیں تو ادھر بھی تو ہے، کارڈ میں تو لکھا تھا۔ یہاں پر کچھ رشتہ دار ہیں، انہیں ہوٹل میں دے گا، باقی ساری فیملی تو اس کی گاؤں میں ہے نا، وہ تفصیل سے بتا رہا تھا۔ 2 ولیمے ہوں گے؟
شادیاں بھی تو دو ہوتی ہیں، اسجد نے شوخی سے کہا تو ابو نے گھور کر دیکھا۔ سنیے اپنے صاحبزادے کی باتیں، ابو کم از کم دو تو کرنی ہی چاہیے نا۔ بتاؤں ابھی تجھے؟ امی نے اسجد کا کان پکڑا تو وہ سی کر کے رہ گیا۔ امی میں ابو سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، اپنی بات کر رہا تھا۔ دماغ درست کر دوں گی، شادی ہو تو صرف ایک سمجھے ورنہ ایک بھی نہیں، وہ ناراضگی سے بولی۔ امشا کھا کر اٹھ چکی تھی۔ ارے امشا بیٹی کھاؤ نا۔ بس آنٹی کھا لیا، وہ آہستگی سے بولی۔ ارے کھائیے، میری امی بہت اچھا پکاتی ہیں، ویسے آپ کو پکانا آتا ہے؟ اسجد کیا بکواس ہے؟ امی نے خشم کی نگاہ ڈالی۔ وہی پوچھ رہا ہوں، لڑکیاں کام کرتی اچھی لگتی ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں۔ امشا تم اس کی باتوں کا برا نہیں ماننا، اس کی مذاق کرنے کی عادت ہے۔ انہوں نے جھٹ کہا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ سنیے آپ کا اور میرا مذاق ہے؟ اس نے امشا کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ پزل ہو گئی۔ کتنا بدتمیز شخص ہے، بے تکی بکواس کیے جا رہا ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ آپ کا اور میرا مذاق ہو بھی نہیں سکتا، وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اسجد سدھر جاؤ، اچھا کیا سوچتی ہوگی وہ؟ کچھ تو خیال کرو، مہمان ہیں، کتنے دن کی، ایک دن، 2 دن؟ وہ بھی اب چہر کھسکا کر اٹھا۔ آئندہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا لحاظ نہیں کرتے ہو؟ وہ خفا ہو رہی تھی۔ میری ماں میں سب کا لحاظ کرتا ہوں، مگر جو اس طرح فارمل سی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں۔ وہ انہیں زج کیے جا رہا تھا اور امی اسے گورے جا رہی تھی۔ اچھا اچھا جا رہا ہوں، گوریے تو مت۔ وہ ہنستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تینوں بہن بھائی ہی شرارتی تھے، مگر اسجد نے سارے ریکارڈ توڑے ہوئے تھے۔ ابو سے ڈانٹ بھی سب سے زیادہ وہی سنتا تھا، مگر مجال ہے جو اس سے اثر ہو جائے۔ امشا کو آئے ہوئے 5 دن ہو گئے تھے، وہ سب سے بے تکلف بھی ہو گئی تھی، مگر اسجد سے وہ بات نہ کرتی تھی، کیونکہ ہر وقت مذاق و شرارت کا اسے نشانہ رکھتا تھا۔ امشا کو اس کی عادت کھلا کر رکھ دیتی تھی۔ وہ انکل اور آنٹی کا خیال کر کے پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھی، ورنہ اچھی خاصی سنا سکتی تھی۔ ابھی وہ فون پر ممی بابا سے بات کر کے بیٹھی تھی، دل کو کچھ سکون ملا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کراچی آنے کے انتظامات میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ سنو، کیا نام ہے تمہارا چمچا؟ اسجد نے اس کے کان میں آ کر کہا تو وہ اچھل ہی پڑی، پھر اسے دیکھ کر تو دانت پیس کر رہ گئی۔ اگر آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو بات نہ کیا کریں۔ او ہو، نخرے تو دیکھو محترمہ کے۔ اسجد نے اسے گلابی کپڑوں میں دیکھا، چہرے پر برہمی جھلک رہی تھی۔ میں نخرے آپ کو دکھا بھی نہیں رہی۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اتنے اچھے موڈ میں تھی، مگر اسجد نے موڈ خراب کر دیا تھا۔ آپ مجھے دکھا بھی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ آپ میں اور مجھ میں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسجد نے اب امشا کو اپنی نظروں کی رینج میں لیا ہوا تھا، اور وہ اچھی خاصی نروس بھی ہو رہی تھی۔ سنیے مس، میں آپ سے یہ کہنے آیا تھا، میرے دوست کی مہندی ہے، چلیں گی آپ؟ وہ جلدی سے بولا۔ سوری، مجھے ایسی تقریبات میں جانا پسند نہیں۔ وہ یہ کہہ کر یہ جا اور وہ جا ہو گئی۔ اسجد بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا، درد سے صوفے پر بیٹھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ امی نے اسے سوچوں میں غلطاں پایا۔ ہاں ہاں کچھ نہیں، وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم تو ابھی معیز کے ہاں جا رہے تھے۔ وہ امی معیز کی آج مہندی ہے، اگر امشا بھی چلتی تو؟ وہ رک رک کر بولا۔ مشکل ہے جائے، کیونکہ وہ کم گو سی لڑکی ہے، زیادہ آنا جانا پسند نہیں کرتی۔ آپ کہیں کیا پتہ تیار ہو جائے، تمہاری بدتمیزی کے آگے تو کبھی نہ جائے، اور وہ آہد وہ بھی کم نہیں ہے، بیچاری کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ تم لوگ کچھ تو خیال کر لو، کچھ دنوں کے لیے آئی ہے، بیچاری کے ساتھ ویسے بھی حادثہ ہو گیا ہے۔ اگر اس کے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا ہے تو اس کا تمام مردوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ واہ یہ خوب رہی، آپ بتائیے، آپ کو اپنے بیٹوں کی تربیت پر شک ہے؟ بولیے۔ اسجد کچھ سنجیدہ ہو گیا۔ مگر بیٹے، وہ نئی جگہ پر آئی ہے، جھجک رہی ہے، میں اس کی یہ جھجک کی تو ختم کرنا چاہتا ہوں، ورنہ پھر میں تنگ کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ میں کہہ کر دیکھوں گی، اگر چلی گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ پلیز آپ نے راضی کرنا ہے، ورنہ پھر ابو سے کہیے گا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ انوشا جا رہی ہے تو وہ بھی چلے، کیونکہ وہ گھر میں اکیلی رہے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر امی نے بہت کوشش کی، مگر اس نے شادی میں جانے کی حامی نہ بھری۔ اسجد کو غصہ آ گیا تھا۔ اگر آپ چلتی تو اچھا تھا، سب مردوں کو ایک ہی پلڑے میں نہ رکھیے، ضروری نہیں سارے مرد ایک سے ہوں۔ وہ امشا سے بولا تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ میں نے آپ کو کچھ کہا؟ آپ مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی ہیں، ابھی تو جا رہا ہوں، آ کر آپ کی خبر لوں گا۔ وہ اسے وارن کر کے چلا گیا، جبکہ امشا کو اس بے باک اور بدتمیز شخص پر سخت غصہ آنے لگا، کیسے اس پر دھونس جما رہا تھا۔ اسجد کے دوست کی شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی تھی، مگر ایک دن بھی امشا نہ گئی۔ البتہ تینوں بہن بھائی باقاعدگی سے شرکت کرتے تھے۔ وہ روز ان کی تیاری دیکھتی تھی، جس میں اسجد کی تیاری خاصی زوروں پر ہوتی تھی۔ اب وہ آرام کر رہا تھا، کیونکہ معیز گاؤں جا چکا تھا اور اسجد کو ایک دم بوریت ہو گئی تھی۔ اے چمچا، استری کرنے آتی ہے؟ اس نے بے تکلفی سے پکارا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اوہ سوری امشا، یہ نام بھی عجیب ہے، رکھا کس نے تھا؟ آپ سے مطلب؟
وہ منہ پھیر کر بولی، ہاں مجھے مطلب ہو بھی نہیں سکتا، بس مجھے بتاؤ امشا کا مطلب۔ وہ باتوں کا تو فن جانتا تھا، ابھی وہ نہا کر نکلا تھا اور اپنے کپڑے اس کے پاس لے آیا تھا۔ میں غیر ضروری باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، وہ بھی حساب برابر کرنے میں ماہر تھی۔ سنو یہ ضروری ہے، تم امشا کے معنی بتاؤ، کیا پتا میں اپنی بیٹی کا رکھ لوں۔ اف مائی گاڈ، کہاں پھنس گئی میں؟ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی، جبکہ وہ دبی دبی مسکراہٹ لیے ہوئے بالوں کو مسلسل تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ واہ زبردست، کیا شاٹ تھا۔ احد بولتا ہوا آیا، بھائی سامنے والوں کا آج میں نے شیشہ توڑ دیا۔ وہ دھڑ سے کاؤچ پر بیٹھا، جبکہ دونوں کی گفتگو درمیان میں رہ گئی۔ بچو اب دیکھنا، تم نکلو باہر، تمہاری خیر نہیں، اسجد نے اس سے کہا۔ میں نے بھی پکا کام کیا ہے، باہر سے لاک لگا کر آیا ہوں، 2 گھنٹے تک تو باہر نکلیں گے نہیں۔ 2 گھنٹے تک تم باہر نہیں جاؤ گے؟ ایسا کرو، استری تو کرو میری پینٹ اور شرٹ پر۔ اس نے ہاتھ پر کپڑے ڈالے۔ کیا ہے بھائی، خود کریں، ابھی مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ استری کرتے ہو یا سامنے والوں کو بتا کر آؤں کہ شیشہ تم نے توڑا تھا؟ اس نے دھمکی دی۔ میں اکیلا نہیں تھا، اور بھی لڑکے تھے، وہ بولا۔ آپ ان سے کروا لینا، اس نے امشا کی طرف اشارہ کر کے مشورہ دیا۔ انہیں استری کرنے نہیں آتی ہے، بس زبان کینچی کی طرح چلانی آتی ہے، پتہ نہیں پرائے گھر جا کر کیا کریں گی۔ اب وہ ذرا معنی خیزی سے بولا تو سلگ گئی۔ دیکھیے مسٹر، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس طرح کی گفتگو کا، آپ پھر استری کر کے ثابت کریں کہ آپ کو آتی ہے۔ احد نے بھی چیلنج کیا۔ یہاں رہنے دو، نخرے ہی آتے ہیں، منفرد بننے کا شوق ہے۔ اف، کب تک یہاں رہنا پڑے گا مجھے؟ وہ چڑھ کر چلی گئی۔ احد اور اسجد کہکہ لگا کر رہ گئے۔ اسجد نے خود ہی کپڑے استری کرنے شروع کر دیے۔ کس نے رلایا ہے امشا کو بتاؤ جلدی، امی خاصے غصے میں آئی تھیں۔ ہم نے نہیں رلایا، سارے زمانے سے ناراض ہے محترمہ۔ ہنسنا تو لگتا ہے آتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں احد منہ میں دان بھی ہیں یا نہیں۔ تم لوگ اپنی بکے جانا کیا سوچتی ہوگی، وہ کتنے بدتمیز ہے، مہمان ہے، کچھ تو لحاظ کر لو۔ امی مہمان صرف 2 دن ہوتے ہیں، بعد میں میزبان ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی استری کرنے کو کیا کہہ دیا، اتنا سنایا، محترمہ نے اوپر سے رو بھی رہی ہیں۔ یہ اچھا ہے، لڑکیاں ٹسوے بہا کر ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔ وہ کاندھے پر تولیہ پھیلائے استری کرنے میں مشغول تھا۔ امی ویسے یہ ہنستی بھی ہیں یا نہیں؟ ہر وقت غم کی تصویر بنی رہتی ہیں۔ احد کو بھی امشا کا رونا ناگوار گزرتا تھا۔ ہر وقت تم لوگوں کی طرح دانت نکالتی رہے، وہ قاعدے کرینے کی لڑکی ہے، تم لوگوں کی طرح بد تہذیب نہیں ہے۔ انہوں نے دونوں کو ڈانٹا۔ امی، آپ ہماری امی کم اس کی زیادہ لگنے لگی ہیں، اسجد گونگ کر بولا۔ تمہاری شکایت نہ تمہارے ابو سے کہوں گی، بہت بگڑتے جا رہے ہو۔ کب بگڑا ہوں میں؟ کوئی بری عادت دیکھی آپ نے؟ محترمہ سے 10 فٹ دور رہ کر بات کرتا ہوں، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بگڑتا جا رہا ہوں؟ وہ برا مان گیا۔ الٹی سیدھی بکواس کون کرتا ہے، وہ بولی۔ اچھا سوری اب نہیں کریں گے، کہیں تو محترمہ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں، بھائی کہیں لات ہی نہ مار دیں۔ احد نے مسخرے پن سے کہا۔ بکو مت تم، امی نے سرزنش کی تو وہ ہونٹ دانتوں میں دبا کر رہ گیا۔ یار یہ لڑکی نہ یوں ہی ڈانٹ پڑواتی رہے گی، خطرے کی گھنٹی ہے۔ وہ امی کے جانے کے بعد احد سے بولا، اجتناب ہی کریں ان سے بات کرنے سے، کیونکہ کچھ شک نہیں مرغا بنا دے اور کہیں کہ اذان بھی دو، تمہاری تو ٹھکائی میں لگاؤں گا، بہت مزے سوج رہے ہیں۔ وہ استری کا پلگ نکال کر چلا گیا۔ ممی میں بھی آپ کے پاس آ رہی ہوں، میرا بالکل دل نہیں لگ رہا ہے یہاں۔ وہ رو رہی تھی۔ بیٹا بس 1 مہینے کی بات ہے، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تم گھومو پھرو نا، انہوں نے امشا کو بہلانے کو کہا۔ میرا کہیں آنے جانے کا دل نہیں چاہتا، بس مجھے آپ اور بابا یاد آتے ہیں۔ حسن علی حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے، جو کتنی افسردہ اور سنجیدہ لگ رہی تھی۔ اس کا دل کیوں نہیں لگ رہا، وہ سوچ میں پڑ گئے۔ بس جلدی سے آئیے ورنہ میں خود وہاں آ جاؤں گی، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ اچھا اچھا، زیادہ افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کیا سوچیں گے، اپنے آپ کو نارمل رکھو۔ وہاں تمہارے بابا نے بنگلہ خرید لیا ہے، تم دیکھنا چاہو تو جا سکتی ہو۔ حسن بھائی کو تمہارے بابا نے ایڈریس سمجھا دیا ہے، مجھے نہیں جانا، آپ دونوں کے ساتھ جاؤں گی، بس جلدی آئیے، میں بہت مس کر رہی ہوں۔ حسن علی اٹھ کر چلے گئے۔ اب وہ لاؤنج میں اکیلی تھی، وہ خوب باتیں کر رہی تھی، دل کھول کر اسجد کی شکایت بھی کر رہی تھی۔ آپ کو نہیں پتہ ممی، انکل کے یہ بڑے بیٹے اتنے بدتمیز ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں، بے سروپا گفتگو کرتے ہیں۔ اتنے میں اسجد کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ رک کر سننے لگا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس ناراض سی لڑکی کی گفتگو بغور سن رہا تھا۔ تم نے بیہیو اپنا درست رکھنا ہے، چاہے وہ صحیح نہ رکھے ممی، مجھے ان کے اس بیٹے سے چڑ ہوتی ہے۔ وہ ابرو ہانسی ہو گئی۔ کتنی بری بات ہے امشا، تم انہی کے گھر میں رہ کر ان کے بیٹے کی برائی کر رہی ہو، اگر کسی نے سن لیا تو؟ کوئی نہیں سن سکتا، وہ بولی، مگر میں نے سن لیا ہے۔ اسجد نے اس کے ہاتھ سے ریسیور چپٹ لیا۔ امشا تو سٹ پٹا ہی گئی، کیونکہ وہ ریسیور کان سے لگا چکا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، میں اسجد بات کر رہا ہوں، جس کی ابھی شکایتیں کر رہی تھی، آپ کی صاحبزادی وہی ہوں۔ ارے آپ، سو سوری بیٹا، لگتا تھا ممی بھی گھبرا گئی تھیں۔
آنٹی آپ گھبرائیے نہیں، آپ کی بیٹی نے کبھی اس گھر کو اپنا گھر سمجھا ہی نہیں، تو ان کا دل خاک لگے گا۔ وہ بولنے لگا۔ نگاہ اس نے لب کاٹتی امشا پر ٹکائی تھی۔ وہ اٹھ کر دوسری طرف چلی گئی۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ممی سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا ضرور اس پر طنز کرے گا۔ وہ بات کر کے اب اس کے قریب آیا۔ ہمارے ہی گھر میں رہ کر ہماری ہی برائیاں میں نے صرف آپ کی تھی۔ وہ تنک ہی گئی۔ ایک تو سیدھے منہ آپ مجھ سے بات کرتی نہیں، الٹا میری شکایت۔ اسجد نے بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ بلو کاٹن کے سوٹ میں وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ مخروطی مومی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ امشا کمال، کبھی لوگوں کو مثبت بھی لیا کریں، ضروری نہیں کہ ہر شخص فیصل جیسا ہو۔ وہ یہ کہہ کر جا چکا تھا۔ وہ ہکا بکا سی رہ گئی کیونکہ سب کچھ اسے بھی پتا تھا۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ آپ امشا بیٹی کو کہیں لے کر نہیں گئی؟ حسن علی نے بیوی سے کہا۔ ابو امشا باجی کہیں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی ہیں، انوشا نے امی کے بجائے خود جواب دیا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ عشرت باجی کے لے جاؤں۔ انہوں نے اپنی بہن کا نام لیا۔ انکل مجھے کہیں آنے جانے کی عادت نہیں ہے۔ بیٹا آنے جانے سے ذہن کھلتا ہے۔ آج ہی میں اسجد سے کہتا ہوں وہ تم سب کو باہر لے جائے گا۔ نہیں انکل مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ اسجد کے نام سے ہی گھبرا گئی۔ مجھے اگر کہیں جانے کو دل چاہے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ کچھ سوچ کر بولے۔ اگر تم اپنا گھر دیکھنا چاہو تو میں لے چلتا ہوں۔ انکل گھر تو میں بابا اور ممی کے ساتھ ہی جاؤں گی، وہ بولی۔ کمال نے کہا تھا کہ تمہیں ایک بار گھر دکھا لاؤں۔ میرا دل چاہے گا تو چلی جاؤں گی، وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ یہ احد کدھر ہے؟ انہیں احد کا خیال آیا۔ کالج سے آتے ہی باہر نکل جاتا ہے، امی نے بتایا جو رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آنٹی کھانا میں پکاؤں؟ امشا نے ان سے کہا۔ نہیں میں پکا لوں گی آنٹی، مجھے پکانا آتا ہے۔ وہ سمجھی کہ شاید وہ سمجھ رہی ہیں کہ اسے پکانا نہیں آتا۔ تم اگر اسجد کی وجہ سے پکانے کو کہہ رہی ہو تو اس کی باتوں پر مت جاؤ۔ میں ان کی باتوں پر نہیں جا رہی، واقعی مجھے آتا ہے، اور پھر مجھے آئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا ہے، اب میں مہمان نہیں رہی۔ وہ ان کے ہاتھ سے چھری لے کر بولی۔ وہ پیاز کاٹ رہی تھی۔ اسجد تو بک دیتا ہے اس کی، تم کسی بات کا برا مت ماننا، بس ذرا شرارتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے پکا کیا رہی ہیں؟ کوفتے پکا رہی تھی، وہ تو بنے ہوئے ہیں، بس سالن بنانا ہے۔ پھر ٹھیک ہے آج میں پکاؤں گی۔ وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ چائے وغیرہ تو بنا لیتی تھی مگر کھانا آج پکا رہی تھی۔ میں انوشا کو بھیج دیتی ہوں، آپ اسے رہنے دیں، پڑھ رہی ہے، میں اکیلے کر لوں گی۔ اگر کچھ پوچھنا ہوا تو میں آپ سے پوچھنے آ جاؤں گی۔ وہ پکانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ امی مسکراتی ہوئی چلی گئی تھی۔ وہ پکانے میں مصروف تھی، گھر میں بھی پکا لیتی تھی، حالانکہ ملازم بھی تھے مگر کوکنگ کا اسے شوق تھا، نئی نئی ڈشز بناتی رہتی تھی اور ممی اور بابا سے داد وصول کرتی رہتی تھی۔ روٹی بھی اسے ہی پکانی تھی، وہ سالن چڑھا چکی تھی۔ احد آج ہمارے معدوں کا سمجھ کھانا خراب ہوا، امشا کے کانوں میں اسجد کی آواز آئی۔ بھائی ویسے آج میری صبح سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امی کو سوجا کیا جو ان سے کہہ دیا۔ یار بیچاری پکا رہی ہیں، چپ کر کے کھا لینا۔ وہ ایسے بولا جیسے امشا منتیں کر رہی ہے کہ کھا لو۔ بھائی آپ چپ کر کے کھا لینا، میں اپنے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، وہ سر داغ بھر کر بولا۔ سنیے ناراض سی خاتون، پکا کیا رہی ہیں آپ دونوں کا سر؟ وہ تپی ہوئی تو پہلے ہی تھی، اپنا بھی ڈال لیتی تو مزہ آ جاتا۔ وہ اب پتیلی کا ڈھکن کھول کر دیکھنے لگا۔ اشتہا انگیز خوشبو ناک میں گھسی تو اسجد کو بھوک لگ پڑی مگر اس نے خود کو کنٹرول میں رکھا۔ روٹی گول ہی بناتی ہو نا؟ وہ اب حیرت سے اسے روٹیاں پکاتے دیکھ رہا تھا۔ نہیں آپ کی شکل جیسے بھی نقشے بنا سکتی ہوں۔ وہ دانت پیس رہی تھی۔ بناؤ پھر، میں سامنے بیٹھا ہوں۔ وہ کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میرے خیال میں اگر آپ سامنے نہ بیٹھیں تو بھی بنا سکتی ہوں۔ وہ چڑھ کر ہٹ گئی۔ اسجد نے بڑی دلچسپ نظروں سے اس کا جائزہ لیا جو کافی گھبرا بھی رہی تھی۔ میں چلا ہی جاتا ہوں، کچھ شک نہیں کہ تم حملہ کر دو۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ کیا ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی ہو؟ کبھی پڑھ بھی لیا کرو، امی نے انوشا کو ڈانٹا جو چینل پہ چینل بدلے جا رہی تھی۔ امی ابھی تو پڑھ کر آئی ہوں، وہ منہ بسورنے لگی۔ آنٹی دیکھنے دیں، ابھی تو آئی ہے، امشا نے میگزین سے سر اٹھا کر کہا۔ وہ کاؤچ پر ٹیک لگائے میگزین کے مطالعے میں مشغول تھی۔ تمہیں نہیں معلوم امتحانوں کے دوران بھی ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، اور وہ اس کے دونوں بھائی رہی سہی کسر پوری کر دیتے ہیں۔ ٹی وی اتنی تیز آواز میں دیکھتے ہیں کہ محلے والے جمع ہو جائیں۔ وہ اسجد اور احد کی اس عادت سے خائف تھیں۔ احد بھائی تو ایگزامز کے دوران بھی دیکھتے ہیں بلکہ فلمیں دیکھتے ہیں۔ زیادہ بڑبڑ مت کرو، انہوں نے جھڑک دیا۔ انوشا منہ بسور کر رہ گئی۔ امشا مسکرا کر رہ گئی۔ تم نے جب پڑھ لیا ہے تو دیکھو، موڈ ہی خراب کر دیا، اب دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کر دیا۔ آنٹی تمہارے ہی فائدے کو کہہ رہی تھیں، اب اس نے سمجھایا۔ ہر ایک کے سامنے ڈانٹ دیتی ہیں۔ چلو کیا ہوا، اور میں کوئی ہر ایک نہیں ہوں، اب اس گھر کی ہی فرد ہو گئی ہوں۔ اس نے میگزین سائڈ پر رکھا۔ پھر بھی اچھا تو نہیں لگتا نا؟ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی کیونکہ میگزین میں دلچسپ آرٹیکل تھا، وہ پڑھ رہی تھی۔ سوچا کہ ختم کر کے ہی اٹھے گی۔ اتنے میں اسجد آ گیا۔ آفس سے وہ 7 بجے تک آتا تھا مگر آج خلاف معمول جلدی آ گیا تھا۔ اب اس نے ٹی وی فل والیوم میں کھول لیا۔ پورے گھر میں آواز گونجنے لگی تھی۔ امشا نے حیرانگی سے اسے دیکھا کہ کتنے اطمینان سے دیکھ رہا تھا۔
ٹی وی آہستہ آواز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ نصیحتیں کم کیا کریں، اس نے جھٹ منہ بنا کر کہا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ میں تو ایک بات کہہ رہی تھی۔ کہہ دی، میں نے سن لی، وہ بولا۔ بدتمیز، وہ بڑبڑاتی ہوئی جانے لگی۔ میں نے سنا نہیں، اس نے ہانک لگائی، جبکہ امشا اسے جواب دیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا، پھر امی امی پکارتا کچن میں چلا آیا۔ بڑے ہو گئے ہو اب، انہوں نے ذرا ناگواری سے کہا۔ میں چاہے کتنا بڑا ہو جاؤں، امی امی تو کروں گا۔ اچھا یہ بتاؤ، چائے ابھی پیو گے یا نہانے کے بعد پیو گے؟ انہوں نے پوچھا، کیونکہ وہ رات کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ بعد میں۔ آج تم جلدی کیسے آ گئے؟ آج میٹنگ تھی، بس وہ ختم ہوئی تو آ گیا۔ اب وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ لگا کر پینے لگا۔ کتنی بار منع کر چکی ہوں، منہ لگا کر مت پیا کرو۔ انہوں نے اسجد کے ہاتھ سے بوتل چپٹی۔ مجھ سے گلاس نہیں ڈھونڈے جاتے، تم دونوں بھائیوں کی وجہ سے ہی یہ سامنے رکھتی ہوں۔ انہوں نے ٹیبل سے اٹھا کر گلاس تھمایا۔ امشا دیکھے گی تو کیا سوچے گی کہ انہیں پانی پینے کی بھی تمیز نہیں۔ امی آخر ہم اس کا ہی کیوں خیال کریں؟ ہر بات میں وہ۔ کوئی کام تو مجھے اپنی مرضی سے کرنے دیا کرے، وہ ناراضگی سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا، اور وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی تھی، کیونکہ بالکل بچوں کی طرح خفا ہو جاتا تھا۔ جتنی دیر میں وہ فریش ہوا، امی چائے لے کر آ گئی تھی۔ دیکھا تو وہ بیڈ پر تکیوں کو ڈبل کیے پڑا تھا، کپڑے جگہ جگہ پھیلا رکھے تھے، تولیہ ڈائننگ ٹیبل پر پڑا تھا، جوتے باتھ روم کے دروازے کے آگے پڑے تھے، بیڈ کی چادر بھی آدھی سے زیادہ نیچے پڑی تھی۔ اتنی سی دیر میں تم نے کمرے کا حشر کر دیا۔ ہاں ادھر بھی کہہ دے، امشا کیا سوچے گی؟ امی یہ میرا کمرہ ہے، میں کچھ بھی پھیلاؤں؟ خود ہی سوال اور خود ہی جواب کر کے چپ ہو گیا تھا۔ بالکل بچوں کی طرح عادت ہے، سدھار لو، اب میں تمہاری شادی کے بارے میں سوچنے لگی ہوں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر بولی۔ شادی پر یاد آیا، معیز اور اس کی مسز گاؤں سے آ گئے ہیں، میں نے انہیں کل کھانے پر کہہ دیا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور سائڈ پر رکھا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ تم نے کل کا کہہ دیا، مگر بیٹا اتنی جلدی سب انتظامات کیسے ہوں گے؟ تم نے بھی اتنی جلدی کہہ دیا، وہ فکر مندی سے بولی۔ یہ چمچہ سوری امشا ہے تو ان محترمہ کو غالباً پکانا آتا ہے، آپ اسے ساتھ لگا لیں، کیونکہ اب میں اسے منع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ لوگ ہنی مون پر چلے جائیں گے۔ اب کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، میں مینیو تیار کر لوں گی۔ وہ اس کا کمرہ سمیٹنے لگی تھی۔ دوسرے دن اتوار تھا، اسی لیے ابو بھی گھر پر ہی تھے۔ اسجد احد کو لے جا کر بازار سے سودا سیلف لے آیا تھا۔ لمبی سی لسٹ بنا کر امشا نے دی تھی، کیونکہ پکا وہ رہی تھی۔ یار تھکا دیا بھائی آپ نے تو۔ احد کارپٹ پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ انوشا پانی کی بوتل لے کر آؤ، احد نے اسے کہا، جو کشن کے کور تبدیل کر رہی تھی۔ گلاس بھی ساتھ لانا، امی نے ساتھ ہی ہدایت دی، وہ سامان چیک کر رہی تھی۔ بھائی آپ بھی اسی سے پی لیں گے نا؟ لگتا ہے تمہاری خبر لینی پڑے گی، بوتل سے منہ لگا کر پیتے ہو۔ آنٹی میں پہلے کسٹرڈ بنا کر فریج میں رکھ دیتی ہوں۔ امشا کچن سے آئی، آج وہ مکمل گھریلو بنی ہوئی تھی، بالوں کو لپیٹ کر چٹکی میں کسا ہوا تھا، پنک سوٹ میں تھی۔ اسجد نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سنیے آپ فروٹ کسٹرڈ بنائیں گی نا؟ اسجد نے پوچھا۔ جی وہی بناؤں گی۔ وہ شاپر سے چیزیں نکال کر اب ڈائننگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ اتنا زبردست ہو کہ کھانے والا انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ بھائی ان کی، احد نے شوخی سے کہا تو امشا جھیم گئی۔ یار مذائقہ بھی نہیں ہے، انعام کے طور پر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسجد کو ہنسی آئی، مگر امی اور ابو سے بچ کر۔ کیا بکواس ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں امی، دونوں ہی سٹ پٹا گئے، جبکہ امشا غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کا ہی سر توڑ دے، مگر آنٹی کی وجہ سے چپ رہی۔ شام تک دونوں نے ساری تیاری کر لی تھی، بریانی، چکن کڑھائی اور نرگسی کوفتے بنائے تھے، رشین سلاد بنائی تھی، رائتا وغیرہ بھی شامل تھا۔ سارا کام اس نے ہی کیا تھا۔ انوشا سے سارے برتن سیٹ کروا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ بیٹا اب آپ بھی جا کر تیار ہو جاؤ، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ ارے نہیں انکل، بس ابھی آئی۔ وہ جلدی سے نہانے کے لیے گھس گئی تھی۔ ہلکی سی کڑھائی کا لائٹ گرین سوٹ پہنا تھا، شولڈر کٹ بالوں کو پونی بنا کر قید کر لیا تھا، زیادہ تیاری کر نہیں رہی تھی، کچھ شک نہیں اسجد منہ پھاڑ کر پھر کچھ کہہ دے۔ وہ اتنے میں تیار ہو کر باہر نکلی تو اسے ڈرائنگ روم سے آوازیں آنے لگی تھیں، لگتا تھا آ گئے تھے۔ ارے آپ اندر آئیے نا، احد نے اسے باہر ٹہلتے دیکھا۔ آ رہی ہوں، اسے کافی جھجک بھی ہو رہی تھی، مگر جانا تو ضروری تھا نا۔ مگر وہ کچن میں جانے لگی تو امی نے اسے پکار لیا، چلو آؤ اندر۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی تھی۔ اس نے سلام کیا، معیز نے بڑی گرم جوشی سے جواب دیا تھا، مگر اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی پر نگاہ پڑی تو وہ چونک گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ امشا تم؟ سارا جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ سارا؟ دونوں؟ وہ پورے جذبات میں آ کر گلے لگ گئی تھی۔ لگتا ہے دونوں بچھڑی ہوئی سہیلیاں ہیں یا پھر کزن، احد نے ہنس کر کہا۔ ٹھیک پہچانا آپ نے، یہ میری بیسٹ فرینڈ امشا کمال ہے۔ ہم دونوں نے اسکول سے لے کر کالج تک ساتھ پڑھا، پھر ابو کا ٹرانسفر کراچی ہو گیا تو ہم دونوں کا رابطہ ہی نہ رہا، سارا نے مفصل طور پر بتایا۔ امشا میں فون نمبر تو دیکھ کر آ گئی تھی۔ ہاں وہ میری ڈائری شاید گھر پر رہ گئی ہے، اس لیے نہ کر سکی، اسے افسوس ہونے لگا۔ ارے بھائی میرا تو تعارف کرا دو، معیز بولا۔ ارے امشا یہ ہیں معیز، انہیں
سب پتہ ہے آپ کی اس سے شادی ہوئی ہے، حالانکہ میں نے ان سے شادی میں چلنے کو کہا بھی تھا مگر منع کر دیا۔ عزت نے نکھری نکھری امشا کو دیکھا جو آج مسکراتی ہوئی کافی دلکش لگ رہی تھی۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ مس امشا افسوس نہ کریں، میں دوسری کروں گا تو پھر آ جائیے گا، معیز نے شرارت سے کہا۔ ارے چل چپ کر، ایک ہی تیری مشکل سے ہوئی ہے، دوسری کرے گا۔ عزت نے اسے دپ لگائی۔ چلو میری تو ایک شادی ہو گئی، تمہاری تو یہ بھی نہیں ہوئی۔ اب اس نے چڑھایا۔ تو چیلنج کر رہا ہے؟ واقعی اس کے دل کو جا لگی بات، سبھی ہنسنے لگے تھے۔ اگر چیلنج کر بھی دوں تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اس سال ہی کر کے دکھاؤں گا۔ اب نگاہ اس نے امشا پر ڈالی تو وہ تو گڑبڑا ہی گئی۔ سارا کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی تھی۔ دونوں سہیلیاں اتنے عرصے بعد ملی تھی، کچھ تو سنانی تھی۔ امشا نے بھی ساری کہانی سنائی جو وہ افسوس ہی کر کے رہ گئی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر ان کی گفتگو شروع ہو گئی تھی، مگر سارا کو ہی خیال آیا تو جلدی سے ان سب سے اجازت لی امشا کو بلا کر گئی تھی، جو اس نے مان بھی لیا تھا۔ ممی اور بابا کا فون آیا تھا کہ وہ لوگ اگلے ہفتے تک آنے والے ہیں۔ امشا کو اب کچھ سکون ملا تھا اور پھر کچھ فکر بھی کم ہوئی تھی۔ اسے سب سے زیادہ یہ خوشی تھی کہ اس کی بیسٹ فرینڈ سارا سے اس کی ملاقات ہو گئی تھی۔ آج وہ آنٹی سے اجازت لے کر سارا سے ملنے جا رہی تھی۔ دل کی بہت سی باتیں کرنی تھی، جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی۔ انکل نے کہا تھا کہ وہ آفس جاتے ہوئے چھوڑ جائیں گے، مگر انہیں جلدی جانا تھا۔ امشا بیٹی مجھے تو ذرا جلدی نکلنا ہے، آپ کو عزت چھوڑ دے گا۔ انکل آپ جب آئیں گے پھر چلیں گے۔ وہ عزت کی بے سروپا گفتگو سے اب بچتی ہی تھی۔ نہیں تم تیار ہو گئی ہو، پھر تم پورے دن کے لیے جا رہی ہو، واپسی میں لیتا آؤں گا۔ امشا پھر کچھ نہ بولی۔ آنٹی نے بھی اس سے کہا کہ جاؤ ضرور، تم اتنے دنوں سے کہیں گئی بھی نہیں ہو۔ خود کو اس نے ایک خول میں بند کر لیا تھا، اب وہ اس خول سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ انوشا اسکول جا چکی تھی اور راحت کالج۔ عزت تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا۔ بلیک پینٹ اور لیمن کلر کی ٹی شرٹ میں وہ کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ امشا نے اپنا شولڈر بیگ تیار کر لیا تھا۔ عزت نے نگاہ اٹھا کر اس کی تیاری دیکھی۔ اسٹائلش سا کاٹن کا مسٹرڈ سی گرین کنٹراسٹ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، لائٹ سا میک اپ بھی کیا تھا، شولڈر کٹ بال کھلے چھوڑ دیے تھے۔ یہ تم ناشتہ کر رہے ہو یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ امی نے اس کے سر پر چپت لگائی تو وہ خجل ہو گیا۔ کر لیا ناشتہ، چلیے خاتون۔ وہ سیدھا باہر نکل گیا۔ وہ آنٹی کو خدا حافظ کہہ کر گئی تھی۔ موٹر بائیک پر اسے جانا تھا۔ ہم گاڑی میں نہیں جا سکتے، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہے، ٹائم لگے گا، اگر چلنا ہے تو چلیں ورنہ میں چلا۔ اس نے بائیک سٹارٹ کر دی۔ مگر اس پر دیکھیے ہم لوگ اتنے امیر نہیں ہیں آپ لوگوں کی طرح کہ ہر ایک کی گاڑی ہو۔ نہیں جانا تو میں جا رہا ہوں، اوکے بائے۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر چلا گیا۔ امشا کو عزت کی حرکت پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ اکڑ کس بات پر رہا تھا کہ اسے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس کی دھوپ چھاؤں والی عادت سے خائف تھی۔ گھر میں یہ ہی الگ مزاج کا تھا یا پھر وہ فطرتاً ایسا تھا؟ ویسے بھی مردوں کی ذات ہی بری لگتی تھی جو ہر بات میں اپنی چلاتے ہیں۔ فیصل جیسے آدمی بھی ہوتے ہیں جنہیں عورت کی عزت کرنی نہیں آتی تھی۔ اسے عزت بھی فیصل کی طرح ہی لگا۔ وہ اب افسردگی سے اندر آ گئی کیونکہ راستوں کا اسے پتہ نہیں تھا، ورنہ وہ خود چلی جاتی۔ پورا دن اس کا خراب گزرا، رونا بھی آیا۔ ایک ہی تو اس کی فرینڈ تھی، اسے بھی نہ مل سکی۔ سارا کا فون آیا، اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا تھا اور کسی اور دن کا کہہ دیا۔ آنٹی کو اس نے بتا دیا تھا، بلکہ شکایت کی تھی عزت کی، کس طرح اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ صبح تم امشا کو لے کر نہیں گئے، میں تو لے جا رہا تھا، خود ہی نخروں میں لگ گئی تھی محترمہ۔ وہ آفس سے آیا تو امی نے اس کی گوشمالی شروع کر دی۔ آنٹی میں کوئی نخرے نہیں کر رہی تھی۔ امشا تو روحانسی ہو گئی۔ جھوٹ کم بولو، اچھا موٹر بائیک پر اعتراض کون کر رہا تھا؟ میں اس پر کبھی بیٹھی نہیں ہوں، وہ منمنائی۔ سنیے عادت ڈالیں ہر سواری کی، وہ روانی میں بول گیا تھا۔ امی نے حیرانگی سے عزت کو دیکھا تو نگاہ چرا گیا، جبکہ امشا جیم گئی تھی۔ آنٹی اب میں نہیں جا رہی، وہ خفگی سے بولی۔ دیکھا نخرہ، ایسی لڑکیاں مجھے زہر لگتی ہیں، خواہ مخواہ کے نخرے کرنے والی۔ امشا تو تنک کر چلی گئی۔ امی تو استغراق سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عزت کا لہجہ بھی نوٹ کرنے لگی تھی۔ اس طرح کی طنزیہ گفتگو تو نہیں کرتا تھا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کچھ نہیں، عزت فوراً ہی ترنگ میں آ گیا۔ امی ابو کے دوست کی یہ بیٹی نہ سارے زمانے سے ناراض لگتی ہیں، اسے اسی طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ شرارتی اسے تنگ کر رہا تھا۔ جی یہی کر رہا تھا۔ آپ ایسا کریں، کل صبح ہاتھ کے ساتھ بھیج دیجیے گا کیونکہ ہاتھ دیر سے کالج آتا ہے، پہلے اسے چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، ان کی سمجھ آ گیا تھا۔ انوشا گڑیا چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ، انوشا سے کہا جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ عزت اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو سوچا کہ ایک نظر اسے بھی دیکھتا چلے کہ آخر کیا کر رہی ہے، کیونکہ بنا کر تو بہت گئی تھی۔ نوک کر کے اندر آیا تو امشا سیدھی ہو گئی کیونکہ وہ لیٹی ہوئی تھی، چہرہ رونے سے سد گیا تھا۔ امشا ایک ذاتی سوال آپ سے کروں؟ خاصی بے تکلفی سے اسے مخاطب کیا۔ امشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کا دل جلا چکا تھا۔ آپ واقعی فیصل سے محبت کرتی تھی؟ جو
پلیز آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے یہ ذاتی سوال کرنے کا، وہ چلائی۔ اسجد نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا جو لمبے لمبے اب سانس لے رہی تھی۔ پہنچتا ہے مجھے حق، کیونکہ آپ فیصل سے محبت کرتی ہیں، اس سے منگنی ٹوٹنے پر اس لیے غمزدہ ہیں۔ شٹ اب، چلے جائیے آپ یہاں سے۔ اگر آپ کو وہ اتنا ہی پسند ہے تو آپ کے بابا سے کہہ کر بس بہت ہو گئی، ایک لفظ آپ آگے مت بولیے گا۔ میں نہ اس سے محبت کرتی ہوں، نہ منگنی ٹوٹنے پر غمزدہ رہتی ہوں، بلکہ اس لیے رہتی ہوں کہ مرد ذات ہی بری لگتی ہے۔ مرد تو آپ کے بابا بھی ہیں، میرے ابو بھی ہیں، وہ بھی برے لگتے ہوں گے، ہے نا؟ وہ آج جیسے زج کیے جا رہا تھا۔ انہیں ان مردوں میں مت شامل کریں تو پھر میں ہوں۔ وہ اس کے برہم چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، غصے میں تو وہ اور حسین لگ رہی تھی، خوبصورت فسوں خیز آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ہاں آپ بھی ہیں شامل، وہ جھٹ بولی۔ یہی سننا چاہتا تھا مس امشا، ویسے مجھے آپ کی سوچوں پر بہت افسوس ہوا۔ امشا کبھی پازیٹیو بھی ہو جاتے ہیں۔ مانا کہ یہ دنیا مختلف لوگوں سے بھری پڑی ہے، مگر کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے کسی اچھے ساتھی کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسے اعتبار کے قابل سمجھتی ہیں۔ میں مرد ہوں مگر اس جیسا بالکل نہیں ہوں، کیونکہ بے باک زندگی مجھے بھی نہیں پسند۔ وہ بڑی گہری بات کہہ گیا اور اس کی بات میں معنی بھی تھے۔ وہ ایک لمحے کو چونک کر بے یقینی سے چند ثانیوں تک اسجد کو یوں ہی دیکھتی رہی۔ بات ہوتی ہے زندگی میں اعتبار، یقین اور اعتماد کی، بس ہمیں تھوڑا پازیٹیو ہونا پڑتا ہے امشا۔ میں بھی لڑکیوں سے الرجک ہوں، کیونکہ میرے ساتھ بھی تقدیر نے بہت بڑا مذاق کیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ چلی گئی، کیونکہ میں امیر نہیں تھا۔ 10,000 کی تو وہ ساڑی پہنتی تھی، وہ کہتی تھی، جبکہ میری تنخواہ ہی 25,000 ہے۔ وہ خاصی سنجیدگی سے اپنی من گھڑت کہانی سنا رہا تھا۔ امشا تو حیرانگی سے سن رہی تھی کہ اس کے انداز سے تو کبھی نہیں لگا کہ وہ کسی کو بھی پسند کرتا تھا۔ 2 ساڑیوں میں ہی میری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر ایک امیر کبیر شخص سے شادی کر کے مجھے بھلا چکی ہے۔ اب تم بتاؤ، میں غمزدہ رہتا ہوں، بلکہ ہنستا رہتا ہوں۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں عورت ذات ہی جھوٹی ہے، ضروری ہے کہ ہر کوئی اس جیسی ہو؟ کیا پتہ مجھے احساسات کی مالک کوئی لڑکی مل جائے، وہ پشت پھیرے ہنسی ضبط کرتے بتا رہا تھا۔ آپ نے اسے روکا نہیں؟ امشا نے قدرے توقف کے بعد لب کھولے۔ روک کر کیا کرتا، جب وہ مجھے یہ کہہ کر چلی گئی کہ اسجد میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں آسائشوں میں پلی بڑھی ہوں، میں گھر کے کام وام نہیں کر سکتی۔ وہ بول کر چپ ہو گیا تھا۔ امشا یہ سب میں نے صرف آپ کو بتایا ہے، پلیز آپ امی اور ابو کے سامنے ذکر نہیں کیجیے گا، کیونکہ میں انہیں بتا کر دکھ نہیں دینا چاہتا، بس اس لیے ہنستا مسکراتا رہتا ہوں۔ جب اسے پرواہ نہیں تو مجھے بھی نہیں، وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ امشا تو ساکت و صامت بیٹھ کے کونے پر ٹک گئی، اس زندہ دل شخص کے بارے میں سوچنے لگی کہ اتنے واضح انداز میں اس سے سمجھا گیا تھا کہ کسی کے لیے کیوں اپنی زندگی افسردہ کرے۔ ممی اور بابا آ گئے تھے، وہ ان کے گلے لگ کر خوب روئی، کیونکہ پورے 3 ماہ ان سے جدا رہی تھی۔ گھر تو وہ پورا ڈیکوریٹ کروا لیا تھا، بابا نے اپنے آفس ورکر سے، ایک دن وہاں انہوں نے گزارا تھا، دوسرے دن ہی وہ اپنے نئے بنگلے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ امشا کو وہاں سے آ کر ایک دم خالی پن سا محسوس ہوا، کیونکہ وہاں وہ آنٹی اور انوشا کے ساتھ لگی رہتی تھی اور اس سرپرست شخص سے بھی تلخ کلامی ہوتی رہتی تھی۔ مگر ایک ہفتے پہلے ہی تو اس نے اپنے متعلق بتایا تھا، وہ بھی کسی کی محبت کا مارا ہوا تھا۔ دونوں کی کہانی ایک ہی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ وہ فیصل سے محبت نہیں کرتی تھی، بس ایک زبردستی باندھے گئے رشتے کو نبھا رہی تھی، اور اسجد تو اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، محض اس لڑکی کی بے وفائی کی وجہ سے وہ اسے یاد رکھے ہوئے تھا، مگر ہنستا مسکراتا رہتا تھا، چہرے پر ذرا بھی افسردگی کا شائبہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس نے خود کو ایک دائرے میں قید کر لیا تھا۔ تمام مردوں کی ذات اسے ہوس پرست لگی تھی، اسجد نے تو اسے نئی راہ دکھائی تھی۔ وہ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہے، اس سے وابستہ اور بھی تو لوگ ہیں، انہی کی خوشی کا خیال رکھے۔ وہ کافی دیر سے لیٹی اپنے اور اسجد کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ امشا تمہارا فون آیا ہے، ممی کی آواز آئی تو وہ چونک گئی، خیالات اور سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا، تیزی سے اٹھی باہر لاؤنج میں آ گئی، خوبصورت سا لاؤنج جو اس نے ہی ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ کس کا ہے ممی؟ سارا ہے، تمہاری سہیلی۔ وہ اسے ریسیور تھما کر چلی گئی۔ بھئی کیسی ہو؟ سارا کی شوق سی آواز ابھری۔ ٹھیک ہوں جناب، یہ بتاؤ کل کہاں تھی تم؟ امشا فلور کشن پر بیٹھ گئی، کارڈلیس لے کر، موئز کے ساتھ ڈنر پر گئی ہوئی تھی۔ اوہو، تو یہ مزے ہیں جناب کے، شادی کے بعد سب کے مزے ہوتے ہیں، اب مجھے تم جلاؤ تو نہیں؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ارے جلا نہیں رہی، جب یہ دور تم پر آئے گا تو پتہ چلے گا، میرے خیال میں عنقریب آنے والا ہے، وہ معنی خیزی سے بولی۔ اب ایسی بھی جلدی نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو جلدی ولدی سب نکل جائے گی۔ سارا کے لہجے میں شرارت تھی۔ میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ آج تم گھر آ جاؤ، کیونکہ تم ابھی تک بالکل نہیں آئی ہو۔ سارا کو یاد آیا تو بولی، اسجد بھائی نے بتایا تھا کہ تم خود نہیں آنا چاہ رہی تھی، جبکہ وہ تو بہت لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سارا، ایک تو یہ شخص ضرورت سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، اسے ایک دم ہی اسجد پر غصہ آ گیا، ابھی کچھ لمحوں پہلے جو ہمدردی ہو رہی تھی وہ بگ سے اڑ گئی۔ تو پھر تم آج تو آ جاؤ،
ہاں آج تو آ رہی ہوں، بلکہ ابھی آ رہی ہوں۔ اب اتنی جلدی بھی نہیں کہا کہ جوش میں آ جاؤ، سارہ ہنس کر بولی۔ نہیں میں ابھی آ رہی ہوں، تم فون رکھو، اوکے اللہ حافظ۔ اس نے سارہ کا جواب ہی نہ سنا اور ریسیور رکھ دیا۔ امی سے اجازت لے کر ڈرائیور کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی، مگر راستہ تو اسے پتہ ہی نہ تھا۔ وہ تیار ہونے کے بعد افسردگی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم جا نہیں رہی ہو؟ ممی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ممی مجھے سارہ کا تو گھر ہی نہیں پتہ۔ ارے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا اس سے، وہ بولی۔ اس بددماغ سے کیسے کہوں؟ کون بددماغ؟ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ کوئی نہیں، وہ گڑبڑا گئی۔ پھر وہ کھڑی ہو گئی کہ فون کر کے معذرت کر لے۔ ابھی وہ نمبر ڈائل کرنے ہی والی تھی کہ اسجد چلا آیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ دونوں ہی اسے دیکھ کر حیران تھی۔ آنٹی مجھے سارہ بھابی نے بھیجا ہے کہ امشا کو لے آؤں، کیونکہ میں خود وہاں تھا جب بھابی نے یہاں فون کیا تھا۔ گھر انہیں پتہ نہیں ہے، وہ مسکراتا ہوا بول رہا تھا۔ آپ بیٹھو تو بیٹا۔ انہوں نے فرائض میزبانی نبھائے، جبکہ امشا حیرانگی سے اسے وائٹ کلف لگے کرتے شلوار میں دیکھنے لگی، جس میں وہ کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں شرارت ہمہ وقت رہتی تھی۔ بس آنٹی چلوں گا، کیونکہ مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ عجیب شخص ہے، ہر بار یہ کیوں جتاتا ہے کہ وہ کوئی فالتو نہیں ہے؟ امشا جل کر سوچ کر رہ گئی۔ جاؤ امشا۔ امشا نے پھر کچھ نہ کہا اور میکانکی انداز میں چلتی باہر آ گئی۔ جہاں پورچ میں کھڑی اس کی بائک اس کا دل جلا گئی۔ دیکھیے آپ ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ فوراً ہی بدک گئی تھی۔ اسجد سمجھ گیا تھا وہ بائک دیکھ کر چڑ گئی ہے۔ آخر آپ میری بائک پر بیٹھنا توہین کیوں سمجھتی ہیں؟ حالانکہ کوکب تو کبھی نہیں منع کرتی تھی۔ کوکب کون؟ وہ سمجھی نہیں۔ جو میری پہلی اور آخری محبت تھی۔ وہ ہنسی ضبط کر کے لہک کر بولا۔ ہر لڑکی کوکب نہیں ہوتی مس چمچا، یہی تو کہتا ہوں، ہر لڑکا جیسے فیصل نہیں ہوتا، اس طرح ہر لڑکی کوکب نہیں ہوتی۔ وہ اسے مکمل جلانے اور تپانے کی باتیں کر رہا تھا۔ آپ سے تو بات کرنا فضول ہے، نہیں جانا مجھے۔ وہ ناراضگی سے اندر چلی گئی اور وہ کہکا لگا کر رہ گیا جو امشا کا خون کھولا دیتا تھا۔ امشا تمہیں لائن پر میں ہی لاؤں گا، وہ ایک عزم سے بولا۔ یار تو نے کب کس لڑکی سے محبت کر لی کہ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی؟ اس دن معیز اس کے گھر آیا ہوا تھا۔ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اسجد نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو اس کے بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ سارہ نے، اور کس نے؟ مگر بھابی کو کس نے بتایا؟ اب تو اسے اور ہی پریشانی ہوئی۔ امشا نے۔ سارہ تو بیچاری بہت افسوس کر رہی تھی اس کوکب پر۔ کوکب، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ جھٹ تولیہ کندھے سے اتار کر چیئر پر پھینکا۔ جی کوکب، جلدی بتا کب تیرا اس سے ٹاکرا ہوا کہ مجھے ہوا تک لگنے نہ دی؟ اسجد نے زوردار کہکا لگایا۔ معیز نے بڑی خفگی سے اسے کہکا لگانے پر گھورا۔ او یار، یہ میں نے اس لڑکی کو سمجھانے کو کہا تھا جو اس فیصل کا روگ لگائے بیٹھی ہے۔ بس ایسے ہی من گڑت کہانی سنائی، بیچاری افسردہ ہو گئی تھی۔ اف یار، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ میرے یار کو ایسا کیا روگ لگ گیا۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اسجد تیار ہو رہا تھا کیونکہ دونوں کو کہیں کام سے باہر جانا تھا۔ اس سے میں نے منع کیا تھا، بتانا مت۔ یار سارہ اس کی سہیلی ہے، ہر بات بتا سکتی ہے۔ وہ اسے وارڈروب میں سے کپڑے نکالتے ہوئے دیکھنے لگا جو گولا بنی شرٹ کو کھول کر دیکھ رہا تھا۔ یار یہ تو گولے بنا کر کیوں رکھتا ہے؟ اتنی گودڑ ہے تیری وارڈروب؟ بس یار امی ٹھیک کرتی ہیں، پھر مجھے شاید سلیقہ نہیں۔ اس نے شرٹ کو جھاڑا۔ شاید نہیں، یقیناً۔ میری تو الماری کرینے سے رہتی ہے، وہ اس لیے کہ تیری بیوی رکھتی ہے کرینے سے۔ ابھی میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ وہ شرٹ کو بیڈ پر پھیلا کر اب استری لینے چلا گیا۔ استری لے کر آیا تو معیز اب اس کے کمرے کا گھوم کر جائزہ لے رہا تھا۔ وارڈروب کھولی تو سارے کپڑے اس کی قدم بوسی کو آ گئے۔ یار اتنی مشکل سے بند کی تھی۔ ابے او گھامڑ، کبھی خود بھی ٹھیک کر لیا کر۔ مجھے خاص دلچسپی نہیں ہے گھریلو کاموں سے، جب آئے گی تیری بھابھی خود ٹھیک کر لے گی۔ وہ استری کا پلگ لگا کر وارڈروب میں کپڑے اٹھا کر رکھنے لگا۔ اور جب تک تو ایسے ہی رہنے دے گا؟ معیز کو اس کے کہنے پر حیرانگی ہوئی۔ ارے امی کتنا سمیٹیں، اور انوشا بھی چھوٹی ہے، اسکول کی پڑھائی سے فرصت نہیں ملتی۔ رہی آہت کی بات، تو یار اس کا کمرہ بھی مجھ سے کم دنگل نہیں مچا رہا ہوتا ہے۔ تم دونوں کا تو آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ او یار جیسا ہے ہم دونوں کو ویسا ہی رہنے دے، اس نے اکتا کر معیز سے کہا۔ اب تم یہی دیکھو، سٹینڈ ہے موجود، پھر بھی بیڈ پر استری کر رہے ہو۔ وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ یار تیری شادی سے پہلے یاد کر، جب بھی میں تیرے گاؤں گیا کباڑ خانے سے کم نہیں ہوتا تھا تیرا کمرہ۔ اسجد نے الٹا اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ وہ تو میں خود منع کر کے جاتا تھا کہ میرے پیچھے میرے کمرے کو نہ کھولا جائے۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ بس رہنے دے، اس نے شرٹ اٹھا کر استری کو سائڈ پر رکھا۔ او پاگل، تیرا ہی پاؤں نہ جل جائے۔ نہیں جلے گا۔ وہ شرٹ پہن کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ مڑ کر وہ سائڈ ٹیبل سے گھڑی اٹھانے آیا تو واقعی پاؤں گرم استری پر لگ گیا۔ اوئی امی، وہ پیر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ لگی نا، سدھر جا، عادت بدل، کل کو نقصان دہ ہوگی، کل کو یہ نہیں وہ ہوگی۔ وہ پیر سہلا کر اب جوتے وغیرہ پہننے کے بعد جلدی سے باہر نکل آیا۔ دیکھا تو امی اور ابو کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟
وہ پوچھنے لگا۔ ہم کمال بھائی کی طرف جا رہے ہیں کسی اہم کام سے۔ امی کا چہرہ بڑا مسکراتا ہوا تھا۔ تم کب تک آ جاؤ گے؟ ابو نے پوچھا۔ 11 بج ہی جائیں گے۔ پھر ٹھیک ہے، انوشا بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے، عہد گھر پر رہے گا، امی نے کہا۔ انوشا جلدی آ جاؤ، ابو نے آواز دی۔ آئی ابو، وہ دوپٹہ سنبھالتی آ گئی، تیاری اس کی بھی خاص تھی۔ اچھا بیٹا ہم چلے، وہ اسے کہتے ہوئے چلے گئے۔ امی اور ابو اتنے اچانک کیسے جا رہے ہیں؟ اسے تشویش ہو رہی تھی، کیونکہ کمال انکل بھی 2-3 بار آ چکے تھے۔ ابو گھنٹوں ان سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ تم کیا سوچنے لگے؟ معیز نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ انہیں یہاں آئے ہوئے 6 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا۔ کمال احمد نے اپنا بزنس سیٹل تو کر ہی لیا تھا، مگر نئے شہر کی وجہ سے ذرا دقت پیش آ رہی تھی۔ امشا نے بھی خود کو کافی حد تک بدل لیا تھا۔ شاید ازجد کی باتوں کا اثر ہوا تھا، جب ہی تو ممی اور بابا کے لیے خوش رہنے لگی تھی۔ پھر سارا کے گھر بھی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ امشا تم کچھ شاپنگ کر لو، کتنے عرصے سے تم نے کپڑے وغیرہ بھی نہیں خریدے۔ ممی میں بھی سوچ رہی تھی، مگر نئے شہر میں مجھے ذرا الجھن سی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کمبل میں گھسی چلگوزے کھا رہی تھی۔ سردی کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ ہوا تھا، وہ بھی بارش کی وجہ سے، ورنہ کراچی میں تو سردی کم گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ بیٹا جاؤ گی تو خود ہی عادت ہو جائے گی۔ تم نے سردی کے حساب سے بھی کوئی سوٹ نہیں لیا۔ ممی کو ہر وقت اس کی فکر رہتی تھی۔ کل شام کو چلی جاؤ ڈرائیور کے ساتھ، مجھے تو تمہارے بابا کے ساتھ کسی پارٹی میں جانا ہے۔ انہوں نے اپنی نازک سی بیٹی کو پیار بھری نگاہ سے دیکھا، جو واقعی یہاں آ کر ریلیکس ہو گئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی، سارا کو پوچھ لوں گی۔ کبھی سارا کو کھانے پر بلا لو، کافی دن ہو گئے آئی نہیں وہ۔ انہیں سارا کا خیال آیا۔ سارا کی صرف ساس ہی ہیں، کوئی اور نند دیور نہیں؟ بتا رہی تھی ایک جیٹھ ہے شادی شدہ، 2 بچے ہیں ان کے، وہ بھی یہیں پڑھتے ہیں۔ وہ انہیں بتانے لگی۔ اچھی بچی ہے، وہ بولی۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ امشا سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی کہ اب کیسے بات کریں، کیونکہ پہلے ہی خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا ہے۔ امشا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ رک رک کر گویا ہوئی۔ امشا ان کی طرف متوجہ ہوئی، مگر اسے ممی کے پرسوچ چہرے پر ایک فکر مندی کی جھلک بھی نظر آ رہی تھی۔ جی ممی کہیے۔ امشا تمہیں حسن بھائی کا بیٹا ازجد کیسا لگا؟ وہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کس لیے ممی ٹھیک ہے وہ نگاہ چرا گئی۔ تمہارے بابا اور حسن بھائی نے تم دونوں کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ جی؟ وہ بس گنگ سی رہ گئی۔ اتنی بڑی خبر اس سے چھپ گئی، اسے بتایا بھی نہیں۔ وہ تو کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، بس لب کاٹے جا رہی تھی۔ امشا ازجد مجھے بھی اچھا لگا ہے، کوئی بھی بری عادت نہیں، ہنس مکھ ہے، سب کی عزت کرتا ہے، فرما بردار ہے۔ پھر بھابھی بہت اچھی ہیں۔ مگر ممی وہ تم غریب بالکل مت کہنا، وہ ہمارے برابر نہیں تو کیا ہوا، سب سے بڑی دولت تو ان کے پاس خلوص محبت کی ہے۔ ممی کیا سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ تو یہ کہنے جا رہی تھی کہ ازجد کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، وہ کیسے راضی ہو گیا؟ کیا وہ سب کی خوشی کے لیے خاموش ہو گیا؟ کیا مجھے بھی یہی کرنا ہوگا؟ امشا میری گڑیا کیا سوچ رہی ہو؟ انہیں گھبراہٹ بھی ہوئی کہ کہیں وہ منع نہ کر دے۔ ممی یہ کیا، ابھی تو میں بالکل تیار نہیں ہوں۔ پھر ممی وہ بہت اچھا ہے امشا، حسن بھائی نے اپنی اولادوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ میں چاہتی ہوں بیٹا تم ہم دونوں کی بھی خوشی کا خیال رکھو۔ وہ بڑی حسرت و یاد سے گویا ہوئیں۔ وہ کمبل سے نکل کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ تم پریشان نہیں ہو، سوچ کر جواب دینا۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی کہ کہیں وہ بغیر سوچے سمجھے انکار نہ کر دے۔ وہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، جس کے ہونٹوں سے ہنسی معدوم ہو گئی تھی۔ وہ اسے ہنستا بولتا دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ازجد ایک شوخ سا لڑکا تھا، اس کی ہمراہی میں وہ ضرور سب بھول جائے گی۔ دوسرے دن ہی وہ سارا کے گھر چلی گئی، کیونکہ ساری باتیں اس سے ہی ڈسکس کرتی تھی۔ میری یہ سمجھ نہیں آتا کہ معیز کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ ازجد بھائی نے چھپایا ہے۔ وہ خود حیرت میں تھی۔ تم یہ بتاؤ کہ سارا وہ تو کسی اور کو پسند کرتے ہیں، کیا میں اس لڑکی کی جگہ لے سکتی ہوں؟ ان کے ذہن میں تو وہی کوکب ہوگی۔ وہ افسردگی سے گویا ہوئی۔ تم سے شادی ہونے کے بعد پھر تم ہی تم ہوگی، سارا نے معنی خیزی سے کہا، اور پھر ہنسی بھی تو چھپانی تھی، کیونکہ معیز سے معلوم ہو چکا تھا ازجد کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی۔ بکو نہیں، میں پریشان ہوں۔ وہ اپنے شولڈر کٹ بالوں کو جھٹک کر رہ گئی۔ پریشانی تمہیں شادی پر ہے یا کوکب پر؟ مجھے شادی پر نہیں، اس کوکب پر ہے۔ کیا تھا اگر وہ لڑکی ازجد سے بے وفائی نہ کرتی تو؟ مسلسل اضطرابی کیفیت میں تھی، دماغ میں درد ہو رہا تھا، دل الگ بے چین تھا۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی اپنی اس کیفیت کو، جو کل سے اس پر طاری تھی۔ ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں بھی جو دولت کو پسند کرتی ہیں، میرے نزدیک اس کی اہمیت بالکل نہیں، مجھے تو صرف محبت چاہیے۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ تم پھر انکار کر دو، آنٹی سے کہہ دو کہ تم ازجد بھائی پر ظلم نہیں کر سکتی ہو۔ سارا نے بڑی گہری اور جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو ایک لمحے کو رک کر سارا کو ہی دیکھنے لگی۔ سارا میں ممی بابا کو اب کوئی دکھ بھی نہیں دینا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ پہلے ہی میری وجہ سے اتنے ٹینس رہتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ کر صرف میری خاطر یہاں آئے، تاکہ میں اپنی پچھلی تلخ زندگی کے بارے میں نہ سوچوں، جس میں کوئی فیصل نامی لڑکا تھا، جس نے میری شخصیت تک مجروح کر دی تھی۔
وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی کیونکہ سانس عجیب سی ہونے لگی تھی، سینے میں گھٹن سی ہو رہی تھی۔ بس اس میں ایک برائی تھی، امشا کو سلگھا دیتا تھا۔ یہ ایسی کوئی خامی نہ تھی کیونکہ اسے بھی ایسا کوکب نے بنایا تھا۔ امشا تمہیں ایک دم کیا ہو گیا؟ سارا تو گھبرا گئی۔ امشا صوفے کی پشت پر ہاتھ ٹیک کر جھکی ہوئی تھی اور لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ میں پانی لاتی ہوں۔ وہ بھاگم بھاگ پانی لائی، اسے پلایا اور زبردستی صوفے پر ہی لٹا دیا کیونکہ وہ واقعی کافی الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ سارا کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اس لیے اس نے مناسب نہ سمجھا اور لیٹے رہنے دیا۔ خود کچن میں چلی گئی کیونکہ معیز کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ آفس سے وہ 7 بجے ہی آتا تھا۔ سارا، سارا یار کدھر ہو؟ معیز کی گرجدار آواز نے امشا کو بھی جگا دیا۔ وہ جھٹ اٹھ بیٹھی، دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ اوہو، تو آپ بھی یہاں موجود ہیں؟ اسجد بھی ساتھ تھا۔ امشا کو دیکھ کر اس کی رگ شرارت بھڑکی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بولائی ہوئی آئی۔ کچھ نہیں، تم نظر نہیں آتی ہو تو پریشان ہو جاتا ہوں، معیز نے ترنگ میں کہا تو وہ جھیم گئی۔ اسجد بھائی آپ آج اور اس وقت؟ وہ اس لیے کہ اس نے مجھے کہا کہ آج میں نے بریانی پکوائی ہے، ساتھ مل کر کھائیں گے۔ وہ امشا کے سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ آج اس سے نروس ہو رہی تھی۔ پنک اور کینڈی کاٹن کے سوٹ میں وہ خود بھی پنک ہی لگ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو اترا ہوا لگ رہا تھا۔ کہ کچھ نہیں۔ وہ اس کی نظروں کی گرماہٹ سے بچ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، زبردستی میں نے لٹا دیا تھا۔ ارے تو کمرے میں لٹاتی تم، معیز نے سارا کو ٹوکا۔ آئی ایم فائن معیز بھائی، وہ زبردستی بشاشت ظاہر کرنے لگی، جبکہ اسجد کی گہری اور کھوجتی نگاہوں نے بہت گہرائی سے اس کا جائزہ لیا۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں چائے لاتی ہوں۔ سارا چائے لینے چلی گئی اور امشا کو 2 مردوں کے درمیان موجود رہنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ سارا کے پیچھے ہی زبردستی اس نے جانے کی اجازت لی جو نہ معیز دے رہا تھا نہ وہ، پھر بھی چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، معیز بولا۔ یار عجیب نہیں، پراسرار لڑکی ہے۔ وہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا، لگتا ہے بہت زیادہ پریشان تھی۔ پوچھنا تو بھابھی سے آخر کیا پرابلم ہے؟ تجھے بڑی فکر ہو رہی ہے اس کی، کہیں یہاں کرنٹ تو نہیں مار دیا؟ معیز نے شرارتی انداز میں اس کی بائیں جانب ہلکا سا مکہ رسید کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ جھیم گیا۔ یار میرے، شروع میں ایسی ہی بات ہوتی ہے، بعد میں کوئی دوسری بات ہوتی ہے۔ بہت بکواس آتی ہے تجھے۔ یہ عشق و محبت کے جراثیم صرف تجھ میں موجود تھے، میں ان سے دور ہی ہوں۔ میرا یہ ٹائپ نہیں ہے بردر، بعد میں یہ سب ٹائپ ہو کر اس دل میں قید ہو جاتا ہے، پھر لاکھ دل سے نکالنا چاہو نہیں نکلے گا، کیونکہ مجھے کچھ شک لگ رہا ہے۔ وہ مسلسل اسے زج کیے جا رہا تھا۔ بکے جاؤ، جسے جو آتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اس نے کشن کھینچ کر معیز کے منہ پر مارا جو سیدھا اس کی ناک کی خبر لے گیا تھا۔ بہت فرمانبردار بیٹا ہے میرا۔ امی نے اسجد کو پیار بھری نظروں سے دیکھا جو لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، جبکہ احد بھی اس کی بغل میں گھسا بیٹھا تھا۔ انوشا کمبل میں گھسی بیٹھی تھی کیونکہ آج اسے بہت سردی لگ رہی تھی۔ بھائی لگتا ہے امی کو آپ سے کام ہے، احد نے سرگوشی کی اس کے کان میں۔ بدتمیز، میں ماں ہوں تمہاری، کوئی کام ہوگا تو میں تمہیں جب ہی پیار کر سکتی ہوں۔ وہ تو ایک دم ہی غصے میں آ گئی تھی۔ احد تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ کیا پتا واقعی امی کو کوئی کام نہ ہو؟ وہ بھی شرارت سے گویا ہوا۔ حد ہے بد تہذیبی کی بھی، تم بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہو۔ مجھے تو فکر ہے تمہاری اولادوں کی، وہ بھی کہیں تمہاری طرح نہ نکلیں۔ یہ بتا دے امی، ہم میں سے نمبر پہلے کس کا آئے گا، میرا یا بھائی کا؟ ناک صاف کرنی آئی نہیں، نمبر کی پڑ گئی تمہیں۔ انہوں نے احد کا کان مروڑا تو وہ سی کر کے رہ گیا، جبکہ اسجد اور انوشا کی ہنسی نکل گئی۔ تمیز سیکھ لو اسجد، کیونکہ یہ بھی تمہارا بھائی ہے، کیا پتا اسے بھی عقل آ جائے۔ امی عقل تو شادی کے بعد آتی ہے۔ بکے جاؤ، مجھے کہنا کیا تھا، کن باتوں میں لگا دیا، کسیا گئی تھی۔ لو بھائی، اس میں خفا ہونے والی کیا بات ہے؟ یار تجھے نہیں پتا، امی چاہتی ہیں ہم دونوں بڑے ہو جائیں اب۔ بھائی ابھی تو میرے بڑے ہونے کا چانس نہیں، کیونکہ جیسے ہماری فلموں کی ہیروئن 16 کے بعد کی گنتی بھول جاتی ہیں، میں بھی 19 کے بعد کی بھول گیا ہوں۔ احد نے اپنی جیکٹ میں ہاتھ گھسا کر کہا۔ جب تم دونوں انسان بن جاؤ تو بتا دینا۔ کون انسان بن جائے؟ ابو چلے آئے تو آپ دونوں ہی سدھر کے بیٹھ گئے۔ آپ کے یہ دونوں صاحبزادے دونوں لمبے لمبے ہو گئے، لیکن عقل ابھی تک ٹخنوں تک ہے۔ امی میری تو اوپر آ گئی ہے، البتہ بھائی کی لمبائی کی وجہ سے ابھی گھٹنوں میں ہے۔ اسجد نے احد کی ایک دھپ رسید کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو کی خشمگی نگاہ ان دونوں پر تھی۔ ابو یہ دونوں اسی طرح ہی کرتے ہیں، اتنی دیر سے امی کو تنگ کر رہے ہیں۔ انوشا نے فرض نبھایا۔ لو ہوا انہیں بھی زکام۔ احد نے کمبل میں ہاتھ گھسا کر انوشا کے پیر پر چٹکی لی تو وہ تو بلبلا اٹھی۔ اوئی امی، اتنی زور سے احد بھائی نے چٹکی لی ہے؟ احد واقعی تم بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ ابو نے جھٹ اپنی لاڈلی کی سائیڈ لی۔ میں اکیلا نہیں، بھائی بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں مجھے گھسیٹ لو۔ اسجد اس کے چپت لگاتا اٹھا، ٹی وی کو ریموٹ سے آف کر دیا تھا۔ کہاں چلے؟ بیٹھو، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔
مجھ سے؟ وہ ابو کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہاں تم سے۔ تم دونوں چلو اپنے کمرے میں۔ انہوں نے احد اور انوشا کو اشارے سے اٹھایا۔ ضرور دال میں کالا ہے۔ احد اس کے کان میں سرگوشی کرتا چلا گیا تھا۔ دھیان سے میری بات سننا اور کوئی بھی شدید رد عمل کا مظاہرہ مت کرنا، کیونکہ ہم نے سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ ابو اتنی تمہید باندھنے کا مقصد اب اسے بھی تجسس ہوا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھ رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے امشا سے تمہاری بات طے کر دی ہے۔ جی؟ اس کے سر پر لگتا تھا کوئی بم پھٹا تھا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، جیسے کان سائیں سائیں کر رہے ہوں۔ اتنی سردی میں بھی اسے پسینہ آ گیا۔ بات تو میں نے اس سے پہلے ہی کر لی تھی جب امشا یہاں کراچی آ رہی تھی۔ ابو اتنی بڑی بات ہو گئی، آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ بیٹھے سے کھڑا ہو گیا۔ اس لیے نہیں بتائی کہ کمال نے کہا تھا کہ وہ پہلے تمہیں دیکھے گا پھر ہی کوئی فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ ایک غلطی پہلے بھی کر چکا ہے۔ اب تم اتنے پریشان نہ ہو۔ امی کو اب اس کی فکر بھی ہوئی۔ کیسے نہ ہوں، آپ نے تو میری زندگی لگا دی داؤ پر، وہ بھی اس لڑکی پر۔ اسے کچھ نہ کہنا، بہت اچھی بچی ہے، پہلے ہی وہ بہت غمزدہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گھر میں آ کر وہ سارے غم بھول جائے تمہاری سنگت میں۔ ابو اپنے بیٹے کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہے تھے، جسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ابھی اس نے اس بارے میں سوچا ہی کب تھا، یہاں تو سارا معاملہ ہی فٹ کر دیا تھا۔ اب انکار کی گنجائش بھی نہیں تھی، کیونکہ امشا پھر مردوں کی طرف سے پراگندہ ہو جائے گی اگر اس نے کوئی بھی قدم اٹھایا، اور پھر وہ اپنی صنف پر دوبارہ ایسا کوئی الزام نہیں چاہتا تھا۔ مانا کہ لڑکی بھی اسے پسند تھی، مگر وہ تو آدم بیزار، پتہ نہیں وہ اسے قبول کرے گی۔ خیر جی، یہ بھی وہ معلوم کر ہی لے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اور ہاں، اب تم اسے تنگ کرنا چھوڑ دو۔ امی نے ساتھ سرزنش کی۔ کوشش کروں گا، وہ سر کھجا کر مسکرا دیا۔ ابو نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ یہ بھی ایک محبت کا عنصر تھا۔ امی نے بھی کان کھینچا اپنے شرارتی بیٹے کا۔ اس دن وہ امی کی دی گئی لسٹ لے کر بازار آ گیا تھا، کیونکہ چند چیزیں منگوائی تھی۔ وہ اسٹور سے خرید کر اپنی بائک تک آ رہا تھا، وہ اسے نظر آ گئی، جو چند شاپرز اٹھائے پیچھے گاڑی میں رکھ رہی تھی۔ چل اسجد، آج اس کی خبر لی جائے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا گاڑی تک آ گیا۔ اوہو، ابھی سے شاپنگ شروع کر دی، وہ اب چھیڑنے لگا، جبکہ امشا نے ذرا ناگواری سے دیکھا۔ اعتبار کر لیا آپ نے اس ڈرائیور پر؟ وہ طنزیہ بولا۔ دیکھیے، یہ پبلک پلیس ہے، میں یہاں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ وہ پیچھے بیٹھنے لگی۔ جواب تو دینا پڑے گا، کیونکہ پوری زندگی داؤ پر لگنے والی ہے۔ وہ اندر جھانک کر بولا۔ آپ کی نہیں، میری لگنے والی ہے، وہ روانی میں بول گئی۔ ظاہر ہے آپ کو تو لگے گی، کیونکہ میں کہاں بھولا ہوں اس کوکب کو۔ ڈرائیور، گاڑی سٹارٹ کرو۔ کوکب کے ذکر پر تو اس کا حلق کڑوا ہو گیا، اور خواہ مخواہ ہی اس سے جلن ہونے لگی۔ ڈرائیور، جب تک میں نہ کہوں گاڑی نہیں چلانا۔ وہ اب ڈرائیور کو حکمیہ بولا تو وہ بیچارہ مسمسی سی صورت بنا کر رہ گیا۔ گاڑی چلاؤ تم، ورنہ پھر تمہاری خیر نہیں۔ ڈرائیور نے واقعی چلا دی۔ اسجد کو یہ اپنی توہین لگی، جیسے اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ کیا پتہ ابھی تک وہ بے اعتبار ہو مردوں سے اور اسے اسی لائن میں کھڑا کیا ہو۔ جگہ دیکھتے ہیں نہ لوگوں کو، بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی، کیونکہ اسجد کو روبرو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بھی اب تیز ہو جاتی تھی۔ حالانکہ کیفیت پہلے جیسی نہ تھی۔ کہیں ناراض نہ ہو گئے ہوں میرے سرد رویے پر۔ اب خود کو فکر بھی پڑی، دل بے چین ہوا، کیا کرے۔ اس میں اسجد کا کیا قصور، کیوں اتنی نخوت سے پیش آ رہی تھی۔ امشا، بہت برا کیا، فوراً معافی مانگو، دل نے کہا۔ ریسیور اٹھایا تاکہ فون ہی کر لے، مگر پھر رکھ دیا کہ کہیں کوئی اور نہ اٹھا لے۔ چلو تو کیا ہوا، کہہ دے گی انوشا سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کچھ دیر خود کو لان تان کرنے کے بعد نمبر ملایا تو اٹھانے والا احد تھا۔ السلام علیکم مستقبل کی بھابھی صاحبہ، وہ شوخی سے بولا تو وہ جھیم گئی۔ اس نئے رشتے پر کتنا عجیب سا لگا۔ احد، اسجد ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھ لیا۔ جی ہیں، ابھی آئے ہیں بازار سے، پلیز بات کروا دو۔ اوکے، ہولڈ کریں۔ وہ ہولڈ کرا کر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اسجد آ گیا۔ ہیلو مم، میں امشا بول رہی ہوں، دھک دھک کرتے دل کے ساتھ بولی۔ بتایا احد نے۔ کیوں نام بدل لیا تم نے؟ پلیز اسجد، میں آپ سے ابھی کچھ دیر پہلے کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ معافی؟ محترمہ، اگر آپ کی یہی عادت رہی نا تو مجھے بہت مشکل ہو جائے گی، پھر مجھے کوکب یاد آتی رہے گی۔ اس نے امشا کو زج کیا۔ پھر ٹھیک ہے، ایسے ہی یاد کریں، وہ تیزی سے بول گئی۔ اسجد کو ہنسی آئی، کیونکہ اس کے لہجے میں ناگواری کی جھلک واضح تھی۔ وہ بھولتی کب ہے جو یاد کروں؟ کیوں تم فیصل کو بھول گئی ہو؟ آپ انتہا سے زیادہ بدتمیز ہیں، کہہ دو۔ وہ اس کا جملہ کاٹ کر بولا۔ امی بھی کچھ دن پہلے کہہ رہی تھی کہ تمہاری اولادیں ساری بدتمیز ہوں گی۔ میں نے کہا امی، آپ کی بہو ایسی نہیں ہے، وہ سدھار لے گی۔ وہ شرارت سے بولا۔ واقعی بدتمیز ہیں۔ وہ پھنکار کر ریسیور پٹک چکی تھی۔ واقعی انتہا سے زیادہ بیہودہ ہیں نواب صاحب، ایسے شخص کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟ بات بات پر تانا، کوکب کا ذکر، مجھ سے نہیں ہوگا برداشت۔ وہ رونے لگی اپنی بے بسی پر۔ سنو، ہنی مون منانے گاؤں چلنا، معیز نے اسے مشورہ دیا۔
مجھے یہ چونچلے بالکل پسند نہیں ہیں یار، شادی کے ابتدائی دن تو رومانٹک ہوتے ہیں۔ او یار میرے، وہ لڑکی بالکل رومانٹک نہیں ہے، بات بات پر بڑک اٹھتی ہے۔ بتا کیسے گزارا کروں گا میں؟ وہ منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ واقعی یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، وہ معنی خیزی سے گویا ہوا، آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ او ناکارہ دماغ کے آدمی، تجھے نہ میں سمجھ رہا ہوں، میں تو یار یہ کہہ رہا تھا کہ تو بس منہ لٹکائے بیٹھا رہے گا۔ میں اس وقت سخت ٹینشن میں ہوں کیونکہ امی اس عید کے بعد شادی کا کہہ رہی ہیں اور ہیں اس حساب سے 5-6 مہینے۔ بتا میں اس دوران کیسے اسے سدھار سکتا ہوں؟ سدھارنا تو اسے تجھے پڑے گا، ہر چیز میں بے ترتیبی، حتیٰ کہ تجھ میں بھی بے ترتیبی۔ وہ اسے پیپسی کی بوتل پکڑا کر بولا، آج کل تو میرے دل و دماغ میں بے ترتیبی چل رہی ہے اس چمچے کی وجہ سے۔ چمچہ؟ او سمجھا امشا، چمچہ۔ معیز ہنسا۔ ہاں یار بتانا اسے کیسے ٹھیک کروں، سارے مردوں سے ناراض ہے۔ یار اس میں میرا کیا قصور کہ وہ مجھے جلی کٹی سناتی رہتی ہے، بعد میں تم سنا لینا، کیونکہ جلی کٹی سنانے میں تمہارا بھی جواب نہیں ہے۔ تم سے تو بات کرنا فضول ہے۔ بتا میں نے تیری شادی میں کتنی مدد کی تھی، تیری امی کو راضی میں نے کیا، تیری سیٹنگ میں نے کروائی، شروع میں سارا بھابھی سے جھڑکیاں بھی میں نے کھائیں، ان کے ابا کی پھٹکار سنی تیری وجہ سے۔ اب میری باری آئی تو الٹی سیدھی کر رہا ہے۔ اسجد کے تو دماغ پر جا لگی۔ اچھا خفا کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ کرتا ہوں، سارا سے کہتا ہوں اسے سمجھائے، اچھی طرح سمجھائے، کیونکہ امی ابو کے کہنے پر میں راضی ہوا ہوں، ورنہ مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کی۔ وہ رک کر دوسری طرف منہ پھیر کر بولا، تجھے تو نہیں، البتہ تیرے کمرے کو ہے جہاں جا بجا کباڑ پڑا ہوا ہے۔ اب اگر تو نے یہ دوبارہ بولا نا تو یاد رکھ اس بوتل سے ہی سر پھاڑ دوں گا۔ وہ وارننگ دینے لگا۔ اچھا ٹیمپر لوز نہ کر، تجھ پر غصہ بالکل سوٹ نہیں کرتا، ہنسی مذاق اچھا لگتا ہے۔ اس نے اسجد کے ہاتھ سے خالی بوتل لے کر رکھی، کیونکہ بعید نہ تھا واقعی اس کا سر پھاڑ دے۔ شادی کے بعد گاؤں ضرور چلنا، کیونکہ اسی بہانے چل لو گے، ابھی شادی تو ہونے دے، یہ بات کی بات ہے۔ واقعی پہلے آپ کی مستقبل کی بیگم مان جائیں، وہ بولا۔ وہ انتظار کرتا رہا، معیز نے شاید سارا بھابھی سے بات کی ہو، مگر وہ تو شاید بھول گیا تھا۔ اسے معیز پر بھی غصہ آنے لگا۔ خود ہی اس نے بات کرنے کی ٹھانی، تاکہ آمنے سامنے ہی ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ پھر یہ رشتہ ہی ختم کر دیا جائے۔ کہاں جا رہے ہو؟ امی نے اس کی تیاری دیکھی، جو فان کلر کے کرتا شلوار میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ابھی نکلا ہوں، نہیں آپ نے گھورنا شروع کر دیا۔ وہ برا مان گیا۔ جبھی تو پوچھ رہی ہوں، کسی سے ملنے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا ابھی۔ وہ موٹر بائیک کی چابی پاکٹ سے نکال کر تیزی سے نکل گیا، تاکہ امی مزید سوالوں کی بوچھار شروع نہ کر دیں۔ وہ آج کافی عرصے بعد اس کے گھر آیا تھا۔ کمال انکل سے اس نے کافی دیر باتیں کی تھیں۔ آنٹی نے تو کھانے پر روک لیا تھا، اور جس کے لیے وہ آیا تھا ایک بار بھی نظر نہ آئی تھی۔ وہ خود ہی ہمت کر کے اس کے کمرے میں نوک کر کے آیا تو امشا تو حیرانگی سے چکرا کر رہ گئی۔ ابھی وہ نہا کر نکلی تھی، کیونکہ آج اس نے کمرے کی صفائی کی تھی، تو حلیہ کافی خراب ہو گیا تھا۔ اب گیلے شولڈر کٹ بالوں میں وہ برش کر رہی تھی، برش بھی گر گیا تھا۔ ہاں میں، اس نے بڑی دلچسپی سے اس کا جائزہ لیا۔ بلیک سوٹ میں اس کا دھلا دھلا سراپا کافی دلکش لگ رہا تھا۔ گھنیری پلکوں کی جھالر لرز کر رہ گئی، ہونٹوں پر وہ بار بار زبان پھیر رہی تھی۔ سوچا کہ مل آؤں، بہت دن ہو گئے تمہاری خبر لیے ہوئے۔ وہ گھوم گھوم کر اس کے خوبصورت سے بیڈ روم کو دیکھنے لگا۔ ہر چیز سے کرینہ ٹپک رہا تھا، سب کچھ صاف ستھرا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ڈھیروں کاسمیٹکس اور پرفیوم رکھے ہوئے تھے، کافی فضول خرچ بھی ہو۔ وہ اب اسے دیکھنے لگا جو سانس روکے کھڑی تھی۔ صفائی خود کرتی ہو یا ملازموں سے کرواتی ہو؟ خود کرتی ہوں اپنے کمرے کی۔ گڈ، چلو یہاں مسئلہ حل ہوا۔ وہ اب بیڈ پر بڑی بے تکلفی سے بیٹھا، امشا تو اس کے بدلے ہوئے انداز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بس یہ اور بتا دو، تم تو 10,000 کی ساڑی نہیں پہنتی ہو؟ آج تو اسجد کے انداز میں شوخی اور شرارت اور محبت کے سم رنگ نمایاں تھے۔ میں نے ابھی تک ساڑی خریدی نہیں کہ کتنے کی آتی ہے؟ وہ پشت پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے مستقبل قریب میں تم نے میرا کباڑہ کرنے کے بارے میں سوچا ہوا ہے۔ تم بھی کوکب کی طرح نکلی، مسٹر اسجد۔ ضروری نہیں کہ ہر لڑکی کوکب ہو، وہ درست لہجے میں گویا ہوئی۔ تو پھر ایگری کرتی ہو نا کہ جیسے سارے مرد ایک سے نہیں ہوتے، تو ساری لڑکیاں کوکب نہیں ہوتی ہیں۔ تھینکس گاڈ امشا، تم نے کسی پر تو یقین کیا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تو وہ سٹ پٹا کر پیچھے ہو گئی۔ اب اسجد نے قریب آ کر اسے دیکھا، جو حسن و رعنائی کا جیتا جاگتا مجسمہ تھی، جس کی بے کران خوبصورتی اور دلکشی اور کمگو طبیعت سے ہی تو وہ متاثر ہوا تھا۔ امشا کو اسجد کا اتنا گہری نظروں سے دیکھنا پگھلا رہا تھا، اندر تک ایک سنسنی دوڑ گئی۔ یہ بلیک رنگ تمہیں بہت پسند ہے، کوکب کو بھی بہت پسند تھا۔ اب پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ اگر ہماری آج شادی ہو گئی ہوتی تو مجھے تم سے تو نہ کرنی پڑتی۔ وہ اسے سلجھانے کو بولا، واقعی وہ تو بنا ہی گئی، کر لیتے شادی، یہاں کوئی آپ کے لیے مرا نہیں جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کس بات کا غرور رہتا ہے مردوں کو۔ وہ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر باہر جانے لگی تو اسجد نے نازک سی کلائی پکڑی۔ وہ کافی غصے میں تھی، آنکھوں میں سرخی بھی در آئی تھی۔
سنو، اب کوئی کوکب یا لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ تم نے بالکل اچانک ہی میرے دل پر اٹیک کر دیا ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا، جبکہ امشا کی حالت تو خراب ہو گئی، دل دھک دھک کرنے لگا۔ مگر فوراً اسے ازجد کی بات جھوٹ لگی۔ جھوٹ کم بولا کریں، آپ کو وہ کوکب کب بھولی ہے؟ تم بلا دینا نا۔ دھیمے لہجے میں بولتا اس کے اتنے قریب آ گیا کہ سانسوں سے سانسیں ٹکرانے لگی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، ممی بابا آ جائیں گے، ورنہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا چھڑانے کو۔ وہ ہنستا ہوا اس کے ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے لگانے ہی والا تھا، اس نے جھٹکے سے چھڑا لیا۔ واقعی آپ تو ضرورت سے زیادہ بے باک ہیں۔ سنیے محترمہ، بے باک میں بالکل نہیں ہوں۔ ہاں، محبت میں تمہیں بے شمار دوں گا۔ وہ اس کے سامنے آ گیا۔ کوکب سے بچی ہوئی وہ تن سے باز نہ آئی۔ یار کیا ہے، تم نے تو کوکب چڑ بنا لی میری تو۔ کوئی وجود نہیں ہے کوکب کا، نہ میں نے کبھی کسی لڑکی کو پسند کیا ہے نہ محبت۔ وہ سب بس تمہاری سوچوں کو بدلنے کے لیے ایک من گھڑت کہانی سنائی تھی۔ میں مصروف سا بندہ، میرے پاس کہاں وقت محبت کا۔ وہ تو تم نے آ کر میری سوچوں پر قبضہ کر لیا۔ کیا؟ اچھلنے کی باری امشا کی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ اسے بیوقوف بنا گیا، اور وہ تو اس کی باتوں پر یقین کر گئی تھی۔ وہیں سے تو اپنی زندگی کو بدلا تھا، محض ازجد کی گہری باتوں سے، جو واقعی کامیاب بھی ہو گیا۔ اور وہ فیصل اور ازجد کا موازنہ نہ کر رہی تھی، ازجد کا ہی پلڑا باری رہا تھا۔ کتنا جھوٹ بولا، میرے سارے احساسات کو مار دیا آپ نے۔ وہ تو روحانسی ہو گئی۔ امشا، امشا پلیز، تم ٹینس نہ ہو، یہ سب تمہاری سوچوں کو بدلنے کے لیے ضروری تھا۔ تم جو ہم مردوں کو حقارت سے دیکھتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ گھبرا گیا، کیونکہ وہ بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ازجد کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ ایک بار پھر میرا مان ٹوٹا۔ مرد نہ صرف بد کردار ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ کتنی مشکل سے میں نے خود کو جوڑا تھا، آج پھر میری شخصیت مجروح ہوئی ہے، پھر ٹوٹ گئی۔ مجھے کتنا مان تھا آپ پر، سب چکنا چور ہو گیا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ ازجد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ 7 بج گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے۔ آج آفس سے جلدی آیا تھا، صرف امشا سے بات کرنے کے لیے۔ اگر تم نے رونا بند نہیں کیا نا امشا، تو یاد رکھنا میں بری طرح پیش آؤں گا۔ اور کتنے برے طریقے سے پیش آئیں گے آپ نے ہر لمحے مجھے بیوقوف بنایا۔ میں تو سمجھی کہ آپ واقعی کسی کو پسند کرتے ہیں۔ او یار، میں صرف تمہیں پسند کرتا ہوں، تم پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ اگر اب بھی تمہیں یقین نہیں تو جا رہا ہوں میں، کیونکہ میں اگر اپنی صفائی میں کچھ اور بولوں گا تو تمہاری سمجھ میں بالکل نہیں آئے گا اور نہ یقین کرو گی۔ وہ پس مردہ قدموں سے واپس مڑ گیا۔ انداز میں ایک مایوسی اور افسردگی تھی، دل کی دنیا الٹ گئی تھی، صرف امشا کی باتوں سے، جس نے اسے بد کردار اور جھوٹا کہا تھا۔ امشا نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ جا رہا تھا، کیا وہ رہ پائے گی اس کے بغیر؟ اور پھر وہی تو اسے زندگی کی طرف لے کر آیا تھا۔ کیا ہوا اگر جھوٹ بولا؟ یہ سب ضروری بھی تو تھا سوچوں کو بدلنے کے لیے، ورنہ تو وہ لکیر کو پیٹے جا رہی تھی۔ اس نے تو کیا کام کیا تھا، اپنی زندہ دل طبیعت کی وجہ سے ہی تو اس کی زندگی میں رنگ بھرے تھے۔ اگر وہ چلا گیا تو اس کی زندگی کا کینوس پھر سے بے رنگ ہو جائے گا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گی۔ اتنا سچا اور مخلص جیون ساتھی نہیں مل سکے گا۔ کتنی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ازجد پلیز رکیے۔ وہ تڑپ کر اٹھی۔ ازجد کے اٹھتے قدم رک گئے، کیونکہ وہ دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ لمحوں میں ہی وہ اس کے قریب آئی۔ آپ میری سنے بغیر چلے جائیں گے؟ وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ ازجد نے گھوم کر اس کی متورم روئی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ایک وارفتگی اور رضامندی تھی، ایک مسکراہٹ تھی چہرے پر جو ازجد کو سمجھا گئی تھی۔ اب سننے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہیں میری باتوں پر یقین آ گیا ہے۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اپنے کرتے کی جیب سے رومال نکال کر اسے دیا۔ آنسو صاف کرو، آج کے بعد یہ نہ نکلے، کیونکہ میں پہلے ہی کافی تمہیں ہرٹ کر چکا ہوں۔ سوری امشا، وہ ایک جذب سے بولا۔ امشا نے شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ آنسو پونچھ کر سر جھکا لیا تھا۔ امشا، آئی لو یو۔ اس کی ہنسی نکل گئی۔ ازجد کے کہنے پر وہ سمجھا نہیں کہ وہ ہنسی کیوں۔ تم ہنسی کیوں؟ اس نے امشا کا چہرہ اٹھایا۔ آپ کے اس ڈائلاگ پر۔ یہ ڈائلاگ نہیں ہے، میرا اپنا انگلش میں تم سے کہہ دیا تو مذاق اڑانے لگی۔ وہ برا مان گیا۔ وہ تو میں۔ اس نے ہنسی کو جھٹ بریک لگایا۔ سنو محترمہ، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، اب تو یہ ڈائلاگ نہیں ہے۔ اٹس اوکے، تمہیں تو اچھی طرح سے بعد میں بتاؤں گا جب مجھ پر کوئی حد یا پابندی نہ ہوگی، کیونکہ ابھی یہ سب کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ کچھ شک نہیں، تم شوٹ کر دو۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو وہ شرما گئی۔ ارے ہاں، یاد آیا، معیز کہہ رہا تھا ہنی مون منانے گاؤں چلے۔ جی گاؤں؟ وہاں کیوں؟ وہ اس لیے کہ کہہ رہا تھا بڑا رومانٹک ماحول ہوتا ہے وہاں۔ وہ ترنگ میں آ گیا۔ پھر تو قطعی نہیں جائیں گے۔ وہ پشت پھیر کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسے اب ازجد سے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ بتاؤں تمہیں میں؟ وہ اس کے آگے پھر آیا۔ ایک تو سارا بھابھی کو بتا دیا کہ میں کسی کو پسند کرتا تھا، پھر اس گدے معیز نے میرا پیچھا لے لیا۔ تم کو منع بھی کیا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا۔ وہ اب تن کر کھڑا ہوا۔
ظاہر ہے کسی کو تو بتانا تھا، شکر ہے پتہ چل گیا، ورنہ ساری زندگی مجھے یہی رہتا کہ آپ ابھی تک اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں، تمہارے علاوہ کسی کو نہیں۔ امی اور ابو کا شکریہ جنہوں نے اتنی اچھی لڑکی میرے لیے چنی، وہ تشکر بھرے انداز میں گویا ہوا۔ امشا، امشا، امی کی آواز آئی تو دونوں ہی گھبرا گئے۔ ارے باپ رے، پھنس گئے، وہ گڑبڑا گیا۔ آتی ہوں ممی، وہ بولی، میں باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آئیے گا۔ وہ بالوں کو لپیٹ کر چٹکی لگانے لگی۔ یار دل نہیں چاہ رہا ہے، کیا آج میں اس کمرے میں نہیں رک سکتا؟ اس نے معصوم سی صورت بنائی۔ اس کے لیے ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دے کر باہر چلی گئی۔ اسجد شاداں سا بیڈ پر لیٹ گیا۔ کتنی جلدی زندگی رخ بدلتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ محبت وغیرہ کے چکر میں نہ پڑا تھا، آج ایک لڑکی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا جو انتہائی معصوم اور سادہ تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔